یہ ایک بہت بڑا مطلب پازیٹیو سائن ہے کہ دنیا کے 60 سے 70 ہزار لوگ اتنے فکر مند ہیں کہ وہاں پر جاتے ہیں. ان کو بہت کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملتا، کچھ نہیں، لیکن وہ وہاں پر جا کر اپنی کنسرن شو کرتے ہیں. سائڈ لائنز میں میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر، سول سوسائٹی کی، میڈیا کی اور آبزرورز کی. تو ان میٹنگز میں وہ شریک ہوتے ہیں، اس میں اپنا انپٹ دیتے ہیں، اپنے ملک کی کنسرن، وہ خود جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کی کنسرن وہ ساری وہ دے رہے ہیں. تو یہ اب ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں کتنی تیزی سے اس بارے میں جو ہے فکر مندی یا تشویش بڑھ رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہوں. تو ہم یہ اس چھوٹی سی ایک جو آن لائن ہم نے یہ مذاکرہ رکھا ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کیسے پورا یہ فورم وجود میں آیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کیا ایسی اہم بات ہے کہ سب کی نظریں ہیں اس طرف کہ اس دفعہ کیا ہوگا. یہ بہت بڑی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مطلب یہ ڈیولپمنٹ سمجھ لیں کہ 10 سال میں پہلی دفعہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر طرف سے اس خوف کو دیکھا جا رہا ہے کہ بیلن برازیل کے شہر میں ہو رہی ہے. دیکھا جائے تو ایک بہت موزوں شہر نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے موزوں ہے کہ وہ ایمیزون جو فارسٹ ہے، مطلب دنیا کا سب سے بڑا جو ٹراپیکل فارسٹ ہے جو کئی ممالک سے ٹچ کرتا ہوا گزرتا ہے، اس کے کنارے پہ آباد ہے. وہ کوسٹل ایریا ہے، ساحلی شہر ہے بیلن. بہت اچھا مطلب ایڈوانس ڈیولپ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں پر جو اسٹے کے جو ارینجمنٹ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. یہ بھی ایک اس کے باوجود جو ہے لوگ اس میں شریک ہونے گئے ہیں. وہ بڑے مطلب مسائل کے ساتھ ہوں گے. مطلب کشتیوں تک کو وہاں پر اسٹے کا روم بنایا گیا ہے صرف اسی وجہ سے تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کو ٹھہرنے کی کوئی پریشانی نہ ہو. اب مطلب $1 ارب خرچ ہوئے ہیں اب تک ہاسپٹیلٹی پہ وہاں پر، جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ آئے. 50,000 لوگوں کی امید ہے. ویسے دبئی میں بہت زیادہ تھے، بیکو میں بھی اچھے خاصے تھے، لیکن اتنے نہیں تھے جتنے دبئی میں 90,000 تھے. تو یہ 1200 سے 90,000 1 لاکھ تک اب پہنچنے والے ہیں. یہ عوامی شعور کی بڑھتی ہوئی نشانیاں ہیں جس کو ہم جو ہے ایک بہت پازیٹیو سائن کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس طرف آ رہے ہیں. وہ بات جس کو ایک دور میں مذاق سمجھا جاتا تھا اور ایک عرصے تک جو ہے اس کو رد کیا جاتا تھا کہ نہیں یہ افواہ ہے، فاسل فیول انڈسٹری کے مخالفین کی افواہ ہے، اب اس کی طرف جو ہے نا آہستہ آہستہ پیش رفت ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہوں کہ کچھ ریسٹرکشن ہم لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی آئے تو اس کو ہم جو ہے الاؤ کر لیں دیکھ کر. تو بہت زیادہ کوئی فرسکنگ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، لیکن دیکھ لیتے ہیں کون ہے کیا ہے، اس کے بعد الاؤ کرتے ہیں. تو ابھی ماشاء اللہ 20 کے قریب آ چکے ہیں. بس 1-2 منٹ کے بعد میں دوبارہ جو ہے اپنے دوسرے فون سے آن کر کے اپنے ایک اور سے آئی ڈی سے لاگ ان ہو کے وہاں سے میں ان کرتا رہوں گا سب کو، اور جو ہے اپنا میں پریزنٹیشن پہ اسٹارٹ کر رہا ہوں. بڑی میری کوشش ہوگی کہ بڑے ڈکشن اور مشکل الفاظ اس کے بغیر بہت آسان پیرائے میں جیسے کہ جو میرے لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے ان کو کنڈکٹ کرتا ہوں. تو پھر اس طرح سے ہمارا یہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن، اس کے بعد آپ کا انٹیک، لیکن بڑے مختصر الفاظ میں جو ہے آپ کا ایک انٹیک بھی ہوگا. آپ کا ٹیک جو ہے وہ بھی ہوگا انٹیک پہ ہم ساری وہ بھی ہم لے لیں گے کہ آپ میں سے کون کوئی ہے اس کے بعد گفتگو کرنا چاہتا ہے یا پھر بات رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی باقاعدہ پریزنٹیشن. جی نظر آ رہی ہے میری پریزنٹیشن؟ ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ٹچ میں آج کل ایک کورس کر رہے ہیں ہمارا کلائمیٹ ایکٹ. یہ ہم تھمز اپ کے ذریعے جو ہے نا بتا دیتے ہیں یس کو، اور تھمز ڈاؤن کو نو کے ذریعے جو نو کا نو ہو تھمز ڈاؤن. ٹھیک ہے جی.
یہ ہے پریزنٹیشن. اب میں شروع کرتا ہوں. باقاعدہ میرا نام ہے مشتبہ بیگ. ایک چھوٹا سا میں یہ کلائمیٹ ایجوکیشن اکیڈمی ہے آن لائن، جو کہ جس کو فری ہی کہہ لیں گے کیونکہ بہت نامنل ہم ایک اماؤنٹ لیتے ہیں. اس میں 500 سے 1000 روپے، اور بہت ہی لیندی کورس ہم کراتے ہیں، مطلب 10 ہفتوں کا، 12 ہفتوں کا، جس میں بڑی سختی ہوتی ہے ریگولیرٹی میں، پنکچوالٹی میں، اسائنمنٹس میں. ادھر 2-4 ہیں وہ ہم سب کر کے میری بات کی مطلب انڈورس کریں گے کہ ابھی فائنل سیشن کل ہی ان کا ہوا ہے، ڈپلوما ان کلائمیٹ ایکٹیویزم. تو ہر چیز کے اندر یہ دیکھیں تھمز اپ آ رہے ہیں نا، یہ تھمز اپ خوشی کا نہیں ہے، یہ بڑی غصے والے تھمز اپ ہیں. تو یہ جو ہے ابھی ایک سخت دور گزار چکے ہیں یہ، جس میں 10 ہفتوں کا انہوں نے کلائمیٹ ایکٹیویزم کا کورس کیا ہے، جس میں باقاعدہ جو ہے سیمولیشن ایکسرسائز بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہے جو پیورلی والنٹری بیسس پہ، کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے طور پہ کراتا ہوں. میری زندگی اسی میں گزری ہے. میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں رہا ہوں، میڈیا میں رہا ہوں، مختلف سول سوسائٹی میں رہا ہوں، میں ایون کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی رہا ہوں. تو وہ میرا ٹوٹل ایکسپیرینس ہے. 4 کتابوں کا میں مصنف، 2 کتابوں کا مصنف ہوں، 2 کا ٹرانسلیٹر ہوں. اور میرا فوکس اردو میں کام کرنے کا زیادہ ہے. انگلش میں تو کام ہوتا ہی رہتا ہے. اصل میں اردو میں کام کرنا جو ہے نا وہ چیلنج ہے. تو اس کو میں جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس ہماری قومی زبان میں بھی سمجھ سکیں اس کو، اور جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر اویئرنیس. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ میں دیکھ لوں کتنا بیسٹ ٹیچر بیسٹ کورس. تھینک یو، شکریہ بابا. اب دیکھیں جی، یہ ہے بیلم، برازیل کا شہر. وہاں پر یہ COP 30 ہو رہی ہے. COP 30 کا مطلب ہے یہ 30 کانفرنس ہو چکی ہیں اب تک. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ایسی بات ہے، کیا چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ کیوں سب کی نظریں لگیں گی. سب سے پہلے تو یہ، اور اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہم ایک تیزی سے ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، سارا معاملہ کیا ہے. تو یہ ہے معاملہ. دنیا میں جب سب نے مان لیا کہ کلائمیٹ چینج ہے، اور کب سے مانا ہے؟ یہ 1988 میں، جب اس نے یونیپ نے، یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام، کیونکہ انوائرمنٹ کے اوپر 1972 سے کام شروع ہو گیا تھا. ایک کتاب لکھی تھی، ایک امریکی صحافی تھی ریچل کارسن. اس نے ایک کتاب لکھی تھی کہ آپ اس کو مذاق نہیں سمجھیں، بہت تیزی سے آپ جو ایگریکلچر کی پروڈکشن کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس میں پیسٹیسائڈ اور کیمیکل فرٹیلائزر استعمال کر رہے ہیں، اس کے یہ نقصانات ہوں گے. تو اس کی کتاب ابھی مارکیٹ میں موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے. بڑی ایزیلی آپ کو فری میں کوئی بھی PDF مل جائے گی، لیکن کافی ضخیم کتاب ہے. اور ہم نے کلائمیٹ ایکشن اسکل کے YouTube چینل پہ اس کتاب کے اوپر اردو میں ایک جو ہے نا تبصرہ بھی، ہم آڈیو پوڈ کاسٹ بھی لگاتے ہیں اس کے اندر، وہ بھی لگا ہوا ہے YouTube چینل کے اوپر. آپ جا کے YouTube پہ دیکھیں گے کلائمیٹ ایکشن اسکلس، آپ آرام سے وہ چینل دیکھ لیں گے. اور اس میں اردو میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جی ریچل کارسن کی خاموش بہار کے نام سے کتاب ہے، سائلنٹ اسپرنگ. تو تبھی یونائٹڈ نیشن نے اپنا ایک ادارہ بنا لیا تھا، یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام. اور ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن، انہوں نے 1988 میں سائنسدانوں نے جب ثبوت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ جو گرین ہاؤس گیسیں ہیں، وہ گیسیں جو کہ سورج کی گرمائش کو بیلنس رکھتی ہیں دنیا میں، یہ کہا کہ اتنی جو ہے آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ بالکل نارمل چل رہی ہیں. ان کے اندر جو ہے زیادہ گیسز آ گئی ہیں، اور اب وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. یہ ان کا مقصد، یہ انہوں نے میسج دیا. تو اس میسج کے اوپر پھر جو ہے ایکشن لیا گیا. اور پھر ایکشن کے طور پر ایک برازیل میں ہی دیکھیں، اس کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ برازیل میں 1992 میں ریو ڈی جنیریو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ارتھ کانفرنس. وہاں پہ یہ ادارہ بنا تھا یونائٹڈ نیشنز فریم ورک آن یونائٹڈ نیشن فریم ورک آن کلائمیٹ چینج، UNFCCC، یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج. یہ والا ادارہ وہاں پر ریو ڈی جنیریو میں، یا برازیل کے شہر ریو ڈی جنیریو میں بنا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کا کام یہ دیا گیا تھا کہ آپ اس کی روک تھام کے لیے پوری دنیا کے ممالک کو ملائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کہا کہ یہ الگ الگ مسئلہ نہیں ہے انوائرمنٹ کی طرح کے، کسی ملک میں پالوشن زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں سالڈ ویسٹ بہترین طریقے سے مینیج ہو رہا ہے، کسی میں کم
جو ہے اقدامات لیے جا رہے ہیں. غریب ممالک میں ایشوز زیادہ ہیں, امیر ممالک میں کم ہے. ایسا نہیں ہے, اس کا امپیکٹ سب پہ ہوگا, کیونکہ گلوبل وارمنگ پوری دنیا کی وارمنگ کو کہتے ہیں. مطلب جب وہ والی گیسیں جو کہ سورج کی روشنی کو روکتی ہیں, وہ اگر فضا میں زیادہ ہو جائیں, گرمائش کو روکتی ہیں, وہ فضا میں زیادہ ہو جائیں, تو پھر اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو زیادہ گرمائش روکتی ہے, تو گرمی بڑھ جاتی ہے, درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے, اور وہ پوری دنیا کا بڑھتا ہے. وہ کہیں سے کچھ ممالک سے گیسز کا ایمیشن زیادہ ہو, کہیں سے کم ہو, اس کے باوجود اوور آل ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. جو ایک روٹین میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا, کہ گرمی تب آئے گی, پھر سردی آئے گی. اب دیکھیں نومبر ہے, اور نومبر میں بھی ہم فین چلا رہے ہیں, تو یہ جب جو ہے آرڈر میں نہیں ہوتے سارے موسم اور یہ وہ, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے. مطلب اوور آل لانگ ٹرم جو ویدر کنڈیشنز ہیں اس کو کلائمیٹ کہتے ہیں, وہ چینج ہو جاتا ہے. تو 1988 میں آئی پی سی سی نے پہلی بنایا گیا تھا, ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن اور یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کے تحت. اور آئی پی سی سی بنائی گئی تھی, سائنسدانوں کی تنظیم ہے یہ, انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج. آئی پی سی سی بنائی گئی تو اس نے پھر کہا کہ جی آپ کو اس میں سیریس ہونا پڑے گا, آپ کو باقاعدہ ایک گلوبل فورم بنانا پڑے گا, جو کہ ریو ڈی جنیریو میں 1992 میں یہ فورم بنا, جس کو ہم کہتے ہیں کیا, UNFCCC. یہ فورم بنا آئی پی سی سی کے کہنے کے اوپر. اس پہ ارتھ سمٹ ہوا. ارتھ سمٹ میں یہ طے کیا گیا کہ جی باقاعدگی کے ساتھ اجلاس ہوں گے, جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ ممالک کیا کر رہے ہیں. تو وہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ممالک جو ہے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے صنعتی ترقی کی تھی, ان کے ہاں فیکٹریاں لگیں, خوب فیکٹریاں چلیں, ان کے گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز, یعنی فضا میں سورج کی گرمائش کو روکنے والی جو گیسیں ہیں, جس میں سب سے زیادہ اہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اس کے بعد میتھین ہے, یہ کچھ گیسیں ہیں, وہ زیادہ اخراج کرنے والے وہ ممالک تھے جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ تھے. تو ایک تو وہ ملک ہو گئے, اور دوسرا کا کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے کیا تو کچھ نہیں تھا, لیکن وہ بھی جو ہے فیس کر رہے ہیں اس کے ایفیکٹس. مطلب کیا کچھ نہیں اور مصیبت میں پڑ گئے وہ. تو ان کو کہتے تھے ہم ترقی پذیر ممالک, جس کو ہم کہیں گے کیا, ساؤتھ میں جو لوگ تھے وہ تھے زیادہ متاثرہ, اور گلوبل نارتھ یعنی اوپر کی طرف سرد ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں, ترقی یافتہ ریجن میں, وہ جو ہے اپنا وہ سارے کے سارے جو ہے زیادہ ذمہ دار تھے اس کے. تو پھر اس کے نتیجے میں ایک ڈویژن آ گئی کہ جو ذمہ دار ہیں وہی تلافی کریں گے, جنہوں نے گیسز زیادہ ایمٹ کی ہیں وہی تلافی کریں گے. کس کو تلافی کریں گے؟ جنہوں نے کوئی اس کے اندر زیادہ رول نہیں پلے کیا کلائمیٹ چینج میں, لیکن بیچارے سزا بھگت رہے ہیں, جس میں ہم بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, جتنے بھی ترقی پذیر کم ترقی یافتہ جنہوں نے صنعتی ترقی بہت جلدی بہت تیزی سے نہیں کی تھی, وہ سارے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ ممالک جو ذمہ دار ہیں اس کلائمیٹ چینج کے, وہ امداد دیں گے, آسان شرائط پہ قرض دیں گے ان ممالک کو جو سزا بھگت رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اب بیلنس کرنا پڑے گا, ان کو بھی لے کر آنا پڑے گا اس پورے فریم ورک کے اندر, کہ مقابلہ سب مل کے کریں, کیونکہ سب کا کلیکٹیو ایک ایشو ہے, اس لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. کلائمیٹ چینج کے اثرات پوری دنیا میں ہیں, بس دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں. انوائرمنٹ ایسا ہے, پولوشن کچھ ممالک میں ہے, کچھ میں نہیں ہے. سالڈ ویسٹ کا تصور نہیں ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں, کئی یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں کلیکشن سسٹم ان کا بہت بہترین ہے. ویسٹ جنریشن کا میں بہت کنٹرول ہے ان کے, اتنا زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں وجوہات ہیں, لیکن کلائمیٹ چینج میں آپ کے انڈیویجول رول اتنے میٹر نہیں کرتے جتنے کہ کلیکٹیولی اوور آل کرتے ہیں, کہ آپ ہر وہ کام جس سے وہ گرین ہاؤس گیسز نکلتی ہوں ان کو کنٹرول کریں, جس میں ٹرانسپورٹ ہے, انڈسٹریز ہیں, سالڈ ویسٹ ہے, درختوں کی کٹائی ہے, یہ ساری چیزیں آپ روکیں. اور دوسرے نمبر پر جو اثرات آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے, شدید بارشیں, سیلاب, طوفان, ان سب سے بچاؤ کے لیے آپ اقدامات کریں. تو بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کرنے زیادہ کن کو ہیں, ہم جیسے
غریب ممالک کو، ترقی پذیر ممالک کو. تو اس بنیاد پر یہ پورا فریم ورک بن گیا، یونائٹیڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج. اس کے تحت جو ہے باقاعدگی سے پھر کیا ہونے لگی، میٹنگز ہونے لگی ہر سال. دنیا کے سارے ملک جنہوں نے یہ ایگری کیا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ممالک تھے، انہوں نے یہ ایگری کیا کہ ہاں جی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور ہم اپنا رول پلے کریں گے. یعنی نارتھ والوں نے کہا کہ ہاں جی ہم گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز کم کریں گے اپنی، جو کہ سورج کی گرمائش کو روکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو جنہیں ہماری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ان ممالک کو جنہیں ہماری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ان کی امداد کریں. تو یہ اس طرح سے یو این کلائمیٹ چینج ریجیم آپریشن کے کام شروع ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئی پی سی سی سائنسدانوں کا ادارہ تھا، اور پھر یہ یو این ایف سی سی. یو این ایف سی سی کے تحت 2 ایگریمنٹ ہوئے اس کے بعد. جیسے یو این ایف سی سی ہوئی ہے، بنی ہے 1992 میں، اس کے بعد جو ہے 1995 میں پہلا اجلاس ہوا دنیا کے سارے لیڈروں کا، جس کو ہم نے کہا کانفرنس آف پارٹیز. کانفرنس آف پارٹیز کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے یو این ایف سی سی کا جو کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہے، یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، اس پہ سگنیچر کیے تھے. یہ پہلا معاہدہ تھا، اصل میں یہ معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا آفس بھی تھا. اس لیے اس کو یو این ایف سی سی کہتے ہیں کہ یہ ایک فریم ورک ہے جس میں ایک معاہدے کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا کہ ہاں جی ہم مل جل کر کام کریں گے. کیسے کریں گے وہ آگے طے ہوا. تو یہ سارے پارٹیز تھے، اس معاہدے کے فریق تھے، جن کی سالانہ کانفرنس ہوئی، اور اس کو کہا گیا کانفرنس آف پارٹیز. اور انہوں نے پھر 2 معاہدے کیے. ایک کیا 2 سال بعد ہی، مطلب تیسری جو کانفرنس آف پارٹیز ہوئی 1997 میں کیوٹو میں، اس میں ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہاں جی جو ممالک ہیں ان کو جو ہے امداد دی جائے گی کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور کون دے گا امداد؟ وہ دیں گے جو کہ کلائمیٹ چینج کے زیادہ ذمہ دار ہیں. یہ طے ہوا کیوٹو پروٹوکول میں، لیکن بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہوا، کئی باتیں تفصیل سے. اس کے بعد ایک اگلا ایگریمنٹ ہوا 2015 میں، جس کو ہم COP 21 کہتے ہیں. اس میں پیرس ایگریمنٹ ہو، اس میں کلیئر بات کی گئی کہ جو ذمہ دار ہے وہی ان کو امداد دے گا، اور بہت سارے دیگر طریقے اور میتھڈ اس میں جو ہے نا لائے گئے اور اس کو ڈسکس کیا گیا. یہ اوور آل فریم ورک ہے. پھر اس کے مختلف ذیلی جو ہے وہ ادارے بنائے گئے. یہ سارے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذیلی ادارے یا سبسیڈیری باڈیز جس کو کہتے ہیں، اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ وقت کم ہے. یہ کیوٹو پروٹوکول یو این ایف سی سی کے یہ ذیلی ادارے تھے. سی ایم اے مطلب ایک ایسا ادارہ جو کہ پیرس ایگریمنٹ کی عمل درآمد کے لیے کام کرتا ہے، سبسیڈیری باڈی. یہ COP جو ہے یہ تو اوور آل سب سے بڑی جو میٹنگ ہوتی ہے سالانہ، جس کو کانفرنس آف پارٹیز کہتے ہیں، وہ بنا یو این ایف سی سی کے تحت. یہ ایک پیرس ایگریمنٹ کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایک سبسیڈیری باڈی بنی. پھر COP میں جو ہے یہ 3 مزید باڈیز بن گئی، جیسے ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس، ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوائس، اس کے اوپر ایک باڈی بنی ہے. اور اسی طرح سے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ ایک باڈی بنی جو وہاں پر اجلاس کرتے ہیں وہاں پر. اور پھر وہاں پر یہ طے ہوتا ہے کہ کتنی پیش رفت ہوئی، کیا ہو. ٹھیک ہے جی، یہ ہے کانفرنس آف پارٹیز کا نقشہ اوور آل. یہ پرپز ہے، یہ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، یہ سب یونٹس ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لوگ کون کون آتے ہیں؟ کنٹریز آتی ہیں جو کہ لازمی آنا ہوتا ہے ان کو، جو پیرس ایگریمنٹ کی سگنیٹریز ہیں. تقریباً تمام ممالک ہیں سگنیٹریز. اب 1-2 نکلے ہیں یا جو ہوا ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے. آبزرورز آتے ہیں دیکھنے کے لیے پورے پروسیس کو. سول سوسائٹی آرگنائزیشنز آتی ہیں جن میں میڈیا بھی شامل ہوتا ہے. بزنس اینڈ ٹریڈ گروپس آتے ہیں کیونکہ یہ ایک پرابلم ہی نہیں دنیا کا ماننا ہے، ایک اپارچونٹی بھی ہے کہ مختلف ایسے بزنسز جو کلائمیٹ کو سپورٹ کر سکیں، کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کر سکیں، ان کے بہت زیادہ گروتھ کے بھی چانسز ہیں، تو وہ سب بھی آبزرو کرنے آتے ہیں. یا ایسے بزنسز جن کو ختم کیا جا رہا ہے وہ بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان کو کتنی جلدی سے جو ہے ٹرانزیشن میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے نئی صورتحال کے مطابق. یہ ایڈریس کرتے ہیں. پرپز یہ ہوتا ہے یو این ایف سی سی جو مین جو ایگریمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، ایکارڈز نئے ایکارڈ جو اس کے اوپر بات چیت کرنا، اور پیرس ایگریمنٹ اور کیوٹو پروٹوکول کے اوپر عمل درآمد. ایکٹیویٹیز این ڈی سیز کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ ہر ملک کا اپنا قومی کلائمیٹ ایکشن پلان ہوتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ ہم کیا کچھ کریں گے موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے، موسمیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے. 2 ہی بڑے چیلنج ہیں دنیا میں اس وقت. ایک تو کازز ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، ان کو کنٹرول کرنا، اور جو افیکٹ ہوتے ہیں
उनका सामना इस तरह से करना कि उनसे कम नुकसान हो, और जब वो असरात आए तो उसके कम होते ही फौरन आप नॉर्मल जिंदगी गुजारने लग जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं, जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं कि रेजिलियंट हम हैं क्लाइमेट चेंज इफेक्ट के बहुत बड़ा तूफान आता है, जैसे कुछ साहिली ममालिक के वहां पर तूफान आता है तो कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। उन्होंने रेजिलियंस अपनी डेवलप की है कि पानी कहीं ठहरता नहीं है, कुछ नहीं। जैसे दुबई में बारिश हुई तो रेजिलियंस थी वहां पर कि कुछ ही देर बाद जो है वो पानी वापस चला गया और नॉर्मल जिंदगी हो गई। हमारे शहरों में जो है पानी आता है तो फिर रुका रहता है, वापसी की कोई सूरत हाल ही नजर नहीं आती। तो इस वजह से हमारी रेजिलियंस कम है। क्यों रेजिलियंस कम है? कि हमने अभी तक अपने आप को अडेप्ट किया ही नहीं है, उस हिसाब से ढाला ही नहीं है कि हमारी रेजिलियंस बढ़ सके। ये है बुनियादी वजह उसकी। तो ये पूरा एक मंजरनामा होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ठीक है। तो ये अब आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि एक मेन जो बड़ा एग्रीमेंट है इसको UNFCCC कहते हैं, 3 दफा सी आएगा इसमें। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके तहत सालाना कॉन्फ्रेंस जो होती है सारे ममालिक की, उसको कहते हैं। सालाना कॉन्फ्रेंस में ये सारे काम होते हैं जिसमें ममालिक आते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, बिजनेस एंड ट्रेड ग्रुप्स आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो काबिल तारीफ ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सिर्फ अपनी कंसर्न, अपनी तशवीश की वजह से वो अपनी मदद आपके तहत अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग स्पॉन्सरशिप लेकर वहां पर आते हैं। बड़े लिमिटेड अखराजात के साथ वो वहां पर रहते हैं किसी भी तरह से, और अपना रोल उसके अंदर प्ले करते हैं। तो ये एक ओवरऑल नक्शा है उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ठीक है जी। अब आ जाए हम अपने आज के मौजू के ऊपर कि क्या है सबसे बड़ा चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज अब 30 साल में ये पता चला कि हमने 30 साल में जितनी कोशिश की थी तो हमने एक हद रखी थी कि ग्लोबल टेम्परेचर को एक हद से बढ़ने नहीं देंगे। ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग है या दुनिया का दर्जा हरारत है उसको हम एक हद से, और वो हद हमने लगाई थी कि 1.5। बेहतर ये है कि 1.5, या अगर बिल्कुल ही बहुत ही कोई नामुमकिनात में से लग रहा है तो 2 तक। लेकिन एस्टिमेट ये थे कि 2 तक पहुंचने का जो बात की जाएगी वो एक तकरीबन कोई 70-80 साल के बाद ऐसा सोचा जाएगा कि चले 2 के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अभी तो हम 1.5 पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन पिछले साल ये बताया गया कि हम 1.5 को क्रॉस कर चुके हैं। पहला जो थ्रेशोल्ड था, पहली जो हद थी कि अब हम पूरे ममालिक पे क्लाइमेट चेंज के असरात और ज्यादा शदीद होंगे। जैसी बारिशें हो रही हैं उससे ज्यादा शदीद होंगी, जितने सैलाब आ रहे हैं उससे ज्यादा आएंगी। हीट वेव में अचानक से हमें पता चला कराची में एक सरकारी आदाद शुमार अलग थे और निजी आदाद शुमार अलग थे, 1500 से 2000 लोग सख्त गर्मी की वजह से मर गए। वो तस्वुर नहीं किया था। तो अब अल्लाह माफ करे, उससे ज्यादा कह रहे हैं कि जो है सूरत हाल खराब होने वाली है, क्योंकि 1.5 से बात आगे बढ़ गई। ये पहली बात ये पता चली 2024 में, और उस वक्त फौरी तौर पे जो पिछले साल की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी उसमें फौरी तौर पे इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह थी कि इतनी तेजी से वो अपने एजेंडा में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। हालांकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से पहले ये पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका रिव्यू, उसको क्रॉस चेक करने के लिए वक्त लगता है, तो वो वक्त लगा। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात है कि अब क्या करें। 1 पॉइंट तो अब क्या करें का भी जवाब आ गया। वो जवाब आया एक हर 5 साल बाद इनकी एक रिव्यू कहा जाता है उसको, जिसको ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। पूरी दुनिया में क्या कुछ हुआ, चेंज को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ हुआ, वो उसको ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। वो जब हुआ है तो उसमें उन्होंने बताया कि एक तो आपने जितने भी अहदाफ टारगेट रखे हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने के, फॉसिल फ्यूल जो कि सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के, जो कि फैक्ट्रियों में जो पेट्रोल गैस और कोयला जलता है, या पावर प्लांट्स में जो जलता है, या गाड़ियों में जो पेट्रोल और गैस जलती है, वो सबसे बड़ी वजह है। उसको कम करने के लिए जो आपने जितने भी टारगेट्स रखे हैं कि सोलर एनर्जी इतनी पैदा करेंगे, तो जो है कौन सी होती है, विंड एनर्जी इतनी पैदा करेंगे, ये सारे टारगेट पर एक तो आप अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, दूसरे ये टारगेट कम है। ये सारे टारगेट भी अगर आपने पूरे कर लिए तब भी आप 1.5 डिग्री पर रुक नहीं सकते।
تو دو چیزیں آ گئی ہیں کہ ایک تو جو کچھ آپ نے طے کیا ہے اس پہ زیادہ سختی سے عمل درآمد کرنا ہے، اور جو طے کیا ہے اس کو بڑھانا ہے اور زیادہ اس ٹارگیٹس کو ایک وقت یکنا شد دو شد. یہ ہے بنیادی تھیم COP30 کی، جس میں یہ سارے ملک سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ کام کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے بیک وقت یہ کریں کہ ایک تو یہ طے ہے کہ جو کام طے کیا ہے وہ ویسے نہیں ہو رہا ہے، اور جو طے کیا ہے وہ ہے بھی کم. تو جو طے کیا ہے وہ ہر ملک اپنے اپنا بتاتا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم اس کو اس طرح سے. پیرس ایگریمنٹ میں اوور آل یہ طے کر دیا گیا تھا کہ 1.5 ڈگری سے بات آگے نہیں جانی چاہیے، اور ممالک کو کہا آپ اپنا اپنا پلان بنائیں، جس کو کہتے ہیں ہم نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن NDCs. اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں قومی موسمیاتی منصوبہ، کہ ہم کیسے گرین ہاؤس گیسز کو روکیں گے اور کیسے ہم جو ہے گرین ہاؤس کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں، جو یہ مختلف کلائمیٹ ڈیزاسٹرز جن کو کہتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا کچھ کریں گے، کیسے اپنے سڑکوں کو اس طرح بنائیں گے کہ پانی جو ہے براہ راست زمین کے اندر جائے، اور زمین جو پیاسی ہے اندر، ہم نے پانی جو نکال لیا ہے وہ پانی جو ہے اس کی سطح بڑھ سکے. اسی طرح سے ہم کیسے درخت لگائیں گے کہ جو سیلاب آتا ہے اور زمین کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اکھاڑ کر لے جاتا ہے، جس کو سوائل ایروجن کہتے ہیں، وہ کیسے کنٹرول کریں گے. یہ قومی موسمیاتی منصوبہ ہر ملک کو جمع کرانا تھا. وہ اس دفعہ بھی جمع کرایا گیا، ہر 5 سال بعد جمع کرانا تھا. اس کی ڈیڈ لائن تھی سپٹمبر تک. پاکستان نے بھی جمع کرایا، لیکن اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ باتیں صرف غریب ممالک ہی نہیں، امیر ممالک نے بھی جو کچھ ٹارگٹس لکھے ہیں وہ ایسے ٹارگٹس ہیں کہ اس سیکٹر کو، اس شعبے کو جب تک وہ پرائرٹی 1 نہیں دیں گے جب تک وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے. لیکن پرائرٹی 1 ان کو اسی وقت دیں گے جب پوری ان کی جو بھی سمجھے کہ مین رول پلے کرنے والے لوگ ہیں، سیکٹرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوام ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ سب اس بات پہ متفق جب ہو جائیں گے، ایون کے بزنسز ہیں کہ ہاں جی اس کو پرائرٹی بن دیں گے. تو ایسا امریکہ سمیت کسی ملک میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب یہ طے کر لیں کہ ہم ایک ہنگامی صورتحال جو ہے نا لگا کر کا اعلان کر کے اور اس کے لیے مین ہم ٹارگٹ لیں گے. یہ وجہ ہے کہ NDC پڑھنے میں دکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد اتنا آسان نہیں لگ رہا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اپنے 50% ایمیشنز کم کر دیں گے. کب تک کر دیں گے؟ 2035 تک ہم 50% ایمیشنز کم کر دیں گے. اب آپ بتا دیں کہ یہ کیا اتنا آسان لگ رہا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، اپنی پوری پرائرٹیز کو چینج کرنا پڑے گا. تو یہ دو اہم باتیں ہیں کہ جو کچھ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ کم ہے، اور جو ٹارگٹ رکھیں کم بھی ان پر عمل درآمد بھی کم ہے. تو یہ دو باتوں کو اب بالکل ہر طرح سے آپ کے پاس GST آ گئی ہے، گلوبل اسٹاک ٹیک، اور آپ کے پاس جو ایمیشن گیپ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے جو ٹیمپریچر ہے وہ پہلی جو حد ہے، پہلی تھریش ہولڈ ہے، اس کو کراس کر چکا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ دو کام کرنے ہیں. پہلے تو فوری طور پر ایک تو ایمبیشنز کو بڑھانے، جو کہ NDCs میں لوگوں نے بڑھا کے دیے، ممالک نے بڑھا کے دیے کہ جتنے انہوں نے ٹارگٹ رکھے تھے گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کے، کہ کتنی تیزی سے ہم جو ہے اپنے فاسل فیول کی انڈسٹری کو شفٹ کریں گے رینیویبل انرجی کی طرف. مطلب الیکٹرک گاڑیاں لے کر آئیں گے، سولر انرجی کے پلانٹ لگائیں گے، ونڈ پاورز لگائیں گے، موٹر سائیکلیں انٹروڈیوس کرائیں گے. تھوڑی بہت اس میں ڈیولپمنٹ ہر جگہ پر ہوئی ہے، سب سے زیادہ یورپی ممالک میں اس حوالے سے ہوئی ہے. پاکستان میں بھی کسی حد تک ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 49,000 کے قریب الیکٹرک کی موٹر سائیکل پاکستان میں بک چکی ہیں، اور بہت تیزی سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ بھی رہی ہے. لیکن گاڑیوں کی نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ گاڑی جو ہے ایک لگژری کی طرح، ایک آلٹرنیٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک لگژری کی طرح انٹروڈیوس کرائی گئی ہے، بہت مہنگی اور بہت زیادہ اس کے اندر ٹیکنیکل جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں کہ بہت آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، احتیاط سے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ریچارجنگ کا نیٹ ورک نہیں. بہرحال تو اس کے لیے آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ میٹیگیشن کے جو بھی، مطلب میٹیگیشن کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے کازز کو کم کرنا، وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو بڑھائیں ایک تو ٹارگیٹس آپ نے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن میں تیزی سے لائیں. پھر ساتھ ساتھ کا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ آپ شفٹ کریں گے پوری فاسل فیول انڈسٹری کو تیزی سے آہستہ سے جب شفٹ کریں گے رینیویبل کی طرف، تو ورکرز کو، بزنسز کو، سپلائرز، جو سپلائی چین کے جتنے لوگ ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کم سے کم متاثر ہونے دیا جائے گا. ایسی پالیسیز بنائیں گے کہ متاثر وہ کم سے کم ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں جسٹ ٹرانزیشن ورک پروگرام. کہ جو بھی ٹرانزیشن ہو،
اس میں جو پہلے سے ہی سب سے زیادہ متاثر ہے، جو کم تنخواہ کا جو مزدور ہے، اس کی تو جاب جانی ہی نہیں چاہیے. اس کو وہ جو نیا طریقہ کار ہوگا بجلی پیدا کرنے کا سورج کی روشنی سے، ہوا کی تیزی سے، اس کو وہ کام سکھایا جائے گا. اسی طرح سے گاڑیوں کے بنانے والے، گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والے، ان کو اس طرف لایا جائے گا اور ان کو کم سے کم متاثر ہونے دیا جائے گا. اس کو جسٹ ٹرانزیشن ورک پروگرام کہتے ہیں. تو یہ COP30 میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور اس کو فائنلائز کر کے اس کو ایشو کیا جائے گا. یعنی ایک تو ٹارگیٹس بڑھانا، ٹارگیٹس کے اوپر عمل درآمد صحیح کرنا، اور جو فوری طور پر ریئیکشن آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہماری تو جاب چلی جائیں گی، ہمارے تو بزنس ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے کہا گیا نہیں، آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر یہ دونوں ٹارگیٹ پورے کیے جائیں گے تاکہ الٹیمیٹلی پوری دنیا کو اس بڑی آفت سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ کار ہے کہ آپ کب تک فیکٹریز کو کہیں گے کم سے کم ایمیشنز کرو، کب تک آپ گاڑی بنانے والوں سے کہیں گے کہ آپ کو گاڑیاں بنانی بجلی سے چلنے والی ہوں گی، کب تک آپ پاور پلانٹ سے کہیں گے کہ آپ کو اب جو ہے فوسل فیول کو ختم کرنا ہوگا. تو انہوں نے ایک انسینٹیو دے دیا. انسینٹیو یہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایمیشنز کم نہیں کر پا رہے ہیں نا، تو آپ کوئی اور اگر ایمیشن زیادہ کم کر پا رہا ہے تو اس سے اس کمی کو خرید لیں. اس کو نام دیا گیا کاربن کریڈٹ. یعنی 1 ٹن اگر کسی اور کمپنی نے، کسی ادارے نے، کسی فیکٹری نے 1 ٹن زیادہ جو ہے سمجھ لیں کہ ایمٹ نہیں کیا، مطلب 10 ٹن ایمٹ کرنے تھے اور اس نے 8 ٹن ایمٹ کیے، تو وہ 2 ٹن جو ہے اس نے سیونگ کر لی. تو اس کو کاربن کریڈٹ کا نام دیا گیا کہ کاربن کریڈٹ یہ کہلائیں گے. اور یہ آپ کسی ایسے کمپنی کو، ایسے فرد کو، ایسے ادارے کو بیچ سکتے ہیں جو نہیں کم کر پا رہا ہے، تاکہ وہ اس کو خرید لے اور اوور آل امپیکٹ جو ہے کمی کا وہ ایک جیسا رہے، مطلب جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو. اس کو کاربن کریڈٹ کہتے ہیں. تو یہ صرف آپس میں کسی ملک کے اندر ہی نہیں ہوتے، یہ کاربن کریڈٹ کی ٹریڈنگ ممالک سے بھی کہا گیا کہ جیسے ساؤتھ کے ممالک ہیں یا جو ایگریکلچر بیسڈ ہیں یا کوسٹل ایریاز کے ممالک ہیں، وہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں کاربن کو نہ صرف نہیں ایمٹ کرنے کے، بلکہ جو کاربن فضا میں ہے اس کو جذب کرنے کے بھی، جس کو سیکویسٹریشن کہتے ہیں. مطلب بہت زیادہ آپ درخت لگا لیں، ساحلی علاقوں میں اگر مینگروو درخت لگائیں تو اور زیادہ آپ سیکویسٹر جذب کر سکتے ہیں. یہ سارے پروجیکٹس پھر گلوبل ساؤتھ میں آہستہ آہستہ لگنے لگے ہیں، اور گلوبل نارتھ جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی ایسی فیکٹریز ہیں، ایسے فوسل فیول کے سسٹم ہے کہ ان سے ممکن ہی نہیں ہوا کہ وہ جو ہے ان کو کنٹرول کر سکیں یا تیزی سے رینیویبل انرجی کی طرف آئیں. تو وہ خریدنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس کے لیے ایک میکانزم بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں ITMO، انٹرنیشنلی ٹرانسفرڈ میٹیگیشن آؤٹ کم. یہ بھی اس میں ڈسکس کیا جائے گا کہ یہ بنا تو دیا، اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. بہت تیزی سے وہ ممالک جو کہ جنریٹ کر سکتے ہیں کاربن کریڈٹ، مطلب زیادہ سے زیادہ کاربن کو جذب کر سکتے ہیں اپنے ایسے پروجیکٹ سے جو کہ یہی نیچر بیسڈ جن کو کہتے ہیں، درخت لگا کے، پودے لگا کے، ان کے ذریعے وہ کاربن کو جذب کر کے اور وہ کریڈٹ بیچ کیوں نہیں رہے ہیں، اور وہ ممالک جو خریدنا ہے جن کو، وہ خرید کیوں نہیں رہے. تو اس کے اوپر ریویو کیا جائے گا کہ گلوبل کاربن ٹریڈنگ میکانزم ممالک کے درمیان یہ تجارت بہت زیادہ کیوں نہیں ہو رہی. جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ $2 ارب سالانہ جو ہے کاربن کریڈٹ سے جنریٹ کر کے ارن کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے، ابھی تک پروجیکٹ مینجمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، اس کے اوپر ٹریننگز نہیں ہیں، ایون تو اس کا فریم ورک جس کو کہتے ہیں نا کہ کیسے وہ کام کرے گا، کس طرح سے پروجیکٹ لگے گا، کون اس کی نگرانی کرے گا، کون اپروول دے گا، وہ اب تک نہیں بنے. تو سارے ممالک میں یہی حال ہے، جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹری میں. تو یہ اس کے اوپر بھی جو ہے COP30 کے اندر ریویو کیا جائے گا کہ اس میں تیزی سے کیوں نہیں آ رہی، تاکہ اس کے ذریعے بھی آپ وہ اپنا آخری جو آبجیکٹو ہے 1.5 ڈگری تک رکھنے کا، اس کو آپ جو ہے حاصل کر سکیں، اس تک آپ آ سکیں. ایک یہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں مقابلہ کرنے کی صلاحیت، اور اپنے آپ کو بڑی آفات اثرات کے بعد فوری طور پر نارمل کرنے کی صلاحیت، جس کو ریزیلینس کہتے ہیں. مقابلہ کرنے کی ایڈاپٹیشن کہتے ہیں کہ جب کوئی تیز بارش آئے تو آپ کے کم سے کم نقصان ہو، گھر ایسے بنے ہوئے ہوں پکے کہ وہ ٹوٹے نہیں، سڑکیں ایسی بنی ہوئی ہوں کہ ان پر پانی کھڑا نہ ہو، یہ ساری چیزیں، فصلیں اس طرح سے لگی ہوئی ہوں کہ وہ تباہ نہ ہو فوری طور پر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جب طوفان تھم جائے، وہ بارش تھم جائے، وہ سیلاب کا پانی بہہ جائے، تو آپ نارمل زندگی گزار سکیں. یہ نہ ہو کہ ایک عرصے تک پھر آپ جو ہے اسکولوں میں اور وہاں پر کمیونٹیز جو ہے بیٹھی ہوئی.
اس کو ریزیلینس کہتے ہیں. تو یہ ایک فریم ورک بنا تھا اس میں دبئی کی کانفرنس میں, کلائمیٹ ریزیلینس فریم ورک. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس ملک میں کتنی صلاحیت ہے. یہ ابھی تک ابہام ہے. یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ہمارے ہاں بارش کتنے سینٹی میٹر تک ہوگی تو ہمیں کتنے % نقصان ہوگا. اس کو کہتے ہیں انڈیکیٹرز. یہ انڈیکیٹرز بنانے ہیں وہ بھی اسی کانفرنس میں طے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ انڈیکیٹرز بنائے جائیں کہ کسی بھی ملک کی ریزیلینس اور اڈاپٹیشن کی کیپیسٹی کو پتہ چلا جا سکے. اس میں 3 ہوتی ہیں. ایک تو اڈاپٹیشن کیپیسٹی. اڈاپٹیشن کیپیسٹی کی ایک آسان مثال, کراچی میں سخت گرمی پڑ رہی ہے تو آپ کا پہلا اڈاپٹیشن یہ ہے کہ آپ کے شیڈ بنے ہوئے ہوں مختلف بس اسٹاپ کے اوپر. پلانٹیشن تو دور کی بات ہے, صرف شیڈ بنے ہوئے اور پانی رکھا ہو, وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. ہم ایمرجنسی لگا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اسٹال لگتے ہیں اور وہ پانی پلاتے ہیں اور انتہائی ایک غیر انسانی سلوک کے پانی کے جو وہ فوارے ان کے اوپر مارے جاتے ہیں, پائپ سے انسانوں کے اوپر پانی مارا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری اڈاپٹیشن ہے جو کہ ہماری نہیں ہے, اور بھی کئی ممالک میں, افریقن بھی بہت سارے کنٹریز میں یہی ہو رہا ہے اڈاپٹیشن. تو اس کے بجائے اڈاپٹیشن یہ ہوگی کہ آپ کے بس اسٹاپ کے اوپر شیڈ لگے ہوئے ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے گرین اسپیس بنے ہوئے ہوں, وہاں پر پانی آپ کو میسر ہو یا سستے داموں پانی میسر ہو, یہ ساری چیزیں ہوں. اس کو ہم اڈاپٹیشن کہتے ہیں. ریزیلینس یہ ہے کہ بہت تیز بارش آئے تو آپ کا اس طرح کا نظام بنا ہو کہ آپ کی سڑکیں ایسی بنی ہوئی ہوں کہ وہ پانی جو ہے زمین کے اندر چلا جائے, زیر زمین. تو مزید پانی کا جو کی سطح ہے زمین کی وہ بلند ہوگی تو زیادہ آپ کی زمین جو ہے بہتر ہو جائے گی. آپ جو سیمی ایرڈ زون میں رہتے ہیں اس سے آپ جو ہے ایک بہتر زون کے اندر, فرٹائل زون تو بہت دور کی بات ہے, ایک کچھ کم سیمی ایرڈ زون کے اندر آپ آئیں گے. پلانٹیشن اپنی مرضی سے آسانی سے کر سکیں گے. آپ کو سروے نہیں کرانے پڑیں گے کسی سے کہ ادھر درخت لگ جائیں گے یا نہیں لگ جائیں گے, اس کے نیچے کیا ہے یا کیا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے آپ ریزیلینس اپنے اندر ڈیولپ کریں گے. تو یہ انڈیکیٹرز کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ 100 کے قریب انڈیکیٹرز ہوں گے جن کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کی اڈاپٹیشن اور ریزیلینس کیپیسٹی کتنی ہے. یہ بھی اس کانفرنس کے اندر اس کا ابتدائی ڈرافٹ, ابتدائی مسودہ تیار ہوگا. یہ جو یو اے ای میں COP28 ہوئی تھی دبئی میں, اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ جو بیلم کے اندر کانفرنس ہے اس میں یہ طے کیا گیا. ایک یہ وہ چیز ہے لاس اینڈ ڈیمیج. لاس اینڈ ڈیمیج یہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مقابلہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں اور فوری طور پہ ہوتے ہیں. کہ اڈاپٹیشن کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ نے ایسا انفراسٹرکچر بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے, تو پھر آپ کو بہت زیادہ, جیسے ہمیں 2022 کے سیلاب میں نقصانات ہوئے بہت زیادہ, کیونکہ ہم پہلے سے تیار ہی نہیں تھے. وہ تو اب بھی تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا پورا انفراسٹرکچر اور اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو جتنا بھی ہمارا مینیجریل فریم ورک ہے یا ایڈمنسٹریٹو فریم ورک ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یعنی کیپیسٹی وہ نہیں کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ کیا کرے گا, ان کو ابھی تک ایسی ایڈوانس ٹریننگز ہی نہیں دی گئی ہیں, ان کو اس طرح کی اورینٹیشن نہیں دی گئی ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں COP30, لیکن ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ایسی اورینٹیشن, ایسی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے ہمارے پورے انتظامی ڈھانچے کی بالکل بھی نہیں ہے, تو وہ اس کے اوپر سیریس بھی نہیں ہے. PDMA کی اتھارٹی ہے, اس کے علاوہ باقی اداروں میں, جبکہ یہ کلیکٹیو ایکشن کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سارے اداروں کا ایشو ہے, تمام اداروں کا ایشو ہے, اور ان سب کو مل کر یہ کام کرنا ہو. تو اس کے اوپر جو ہے یہ اس کے اوپر بھی دوبارہ سے ڈسکس کیا جائے گا کہ ایک عرصہ ہو گیا. COP28 میں پاکستان کا بھی بڑا رول تھا, بلکہ COP27 میں ابتدائی مسودہ پیش کیا گیا تھا. پاکستان کی اس وقت کی جو منسٹر تھی انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا تھا, اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے جو خد و خال جس کو کہتے ہیں نا, بیسک اسکیچ, اس کو کلیئر کیا تھا کہ یہ جن کی کیپیسٹی نہیں ہے اڈاپٹیشن کی, ان کی تو تباہی آ رہی ہے, تو ان کے لیے الگ ایلوکیشن کی جائے, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنایا جائے. تو پھر یہ فنڈ فار ریسپونڈنگ ٹو لاس اینڈ ڈیمیج جو ہے وہ COP28 میں دبئی میں بنا تھا. اس میں پلیجز جو ملکوں کی طرف سے آئے تھے کہ ہاں جی ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ یہ اڈاپٹیشن کی طرف جائیں, تو ان کے لیے $768 ملین دیے گئے تھے. ان میں سے $360 ملین جو ہے دے دیے گئے, باقی کمٹ کیا گیا تھا $768 ملین. اس کے اوپر بھی دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ ایک وارسا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی 2017 میں جو ہے 2017 میں, ہاں کانفرنس COP23, اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جی لاس اینڈ ڈیمیج کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ کیسے یہ طے کریں گے کہ جی ان میں اڈاپٹیشن نہیں ہے تو ان کا بھلے جتنا بھی نقصان ہوتا ہوگا, اس کی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے ان میں اڈاپٹیشن کی کیپیسٹی یا مقابلہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں. تو یہ بھی COP30 کا ایک مین ایجنڈا پوائنٹ ہوگا. یہ ہے سب سے بڑی بات جس کے اوپر گلوبل نارتھ بہت پریشان ہے. ابھی ریسنٹلی عالمی عدالت
इंसाफ की आलमी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जुलाई में एक फैसला दिया है, कहा है कि अगर आप 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को रोकने में नाकाम हो जाते हैं, जिसमें लीड रोल है ग्लोबल नॉर्थ अमीर ममालिक का, अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो उससे क्लाइमेट चेंज की शिद्दत बढ़ेगी तो नुकसानात होंगे। जब नुकसानात होंगे तो फिर उन नुकसानात के जिम्मेदार आप होंगे। ये है असल मसला कि आप होंगे, आपको अकाउंटेबल करार दिया जा सकता है। ये ग्लोबल नॉर्थ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बता दिया कि जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत शदीद होती जा रही है और अब भी वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहा है, उसको जिम्मेदार करार दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर। इस वजह से वो अपनी आपको सीरियस शो करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो उम्मीद की जा रही है कि जिससे कुछ बेहतरी के ये इसके आसार पैदा हो। इंशाल्लाह जब हम रिव्यू करेंगे इसका इस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद, जो कि 10 से 21 नवंबर तक जारी रहेगी, उसमें हम देखेंगे ये सारी बातें कहाँ तक होंगी। फिर एक ये पॉइंट है क्लाइमेट फाइनेंस का कि वही जो अमीर ममालिक जो जिम्मेदार हैं वो गरीब ममालिक को पैसे देंगे। तो वो तय क्या हुआ था? वो तय ये हुआ था सबसे पहले कि जी $100 बिलियन देंगे 2020 तक। वो भी नहीं दे सके थे, वो 2022 को जाके $100 बिलियन दिए गए थे। उसके बाद फिर जो है ये तय किया गया, ये भी लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बैकू में COP29, उसमें ये तय किया गया कि अब $100 बिलियन नहीं, 2035 तक $300 बिलियन तक इसको लाया जाएगा। इसको कहते हैं हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। बाकायदा इसके अंदर गोल सेट करके और फिर सारे ममालिक से जो कि ज्यादा जिम्मेदार हैं उनसे ये पैसे लिए जाएंगे और ये बढ़ाते बढ़ाते $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाएगा 2035 तक। लेकिन दोनों सोर्सेस से, सिर्फ वो ममालिक ही नहीं देंगे जो जिम्मेदार है, बल्कि प्राइवेट फाइनेंस भी आएगी, बिजनेसेस देंगे, डोनर्स देंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे और इसको 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा 1.3 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। तो इसका पूरा एक रोड मैप बनाया जाएगा इसी COP30 में कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो एक बहुत बेहतरीन प्लान लग रहा है। इसको कहते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल और उसमें अब देखना है कि वहां पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। इसका अभी तक वाज़ेह तौर पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खाका बनेगा। जैसे कि वो जो 2010 में ये तय हुआ था कि $100 बिलियन देंगे और 2020 तक देंगे, तो वो 2022 में पहली दफा $100 बिलियन। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे जैसे ममालिक कि आप जो कुछ करेंगे क्लाइमेट चेंज में, इमदाद लेके अपने तौर पे जो कि दुनिया को आप दिखाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके लिए ये कहा गया कि एक इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जो काम करेंगे उसको आप रिपोर्ट करेंगे। आपने एमिशंस को कंट्रोल कितना किया, आपके पहले एमिशंस कितने थे, आपने एक प्रोजेक्ट किया उसके बाद एमिशंस कितने हुए, आपने जो है एडाप्टेशन मुकाबला करने के लिए, अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, अपने आप को फौरी तौर पर नॉर्मलाइज करने के लिए जो प्रोजेक्ट किए वो ने किए, उससे अब कितने कम नुकसान हो रहे हैं, पहले आपको कितनी फंडिंग मिली थी, अब इस प्रोजेक्ट्स के बाद कितनी फंडिंग मिली, वो कैसे इस्तेमाल हुई, ये पूरा कहलाता है ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, शफाफियत का फ्रेमवर्क, जिसमें हर 2 साल बाद हर मुल्क को BTR सबमिशन, बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स, ये जमा करानी होती है UNFCCC को। पाकिस्तान ने जो है इसी साल, मेरा ख्याल इस साल जुलाई या अगस्त में ये रिपोर्ट जमा करा दी है UNFCCC में कि उनकी क्या सूरत हाल है। अब ये 246 पेजेस की रिपोर्ट है, तो वो जमा भी हो गई और इधर किसी ने देखा भी नहीं। जो देखा वो खुद इतने एक्सपर्ट और इतने जुड़े हुए हैं इस पूरे सिस्टम से कि वो किसी को आसान पैराए में, आम अल्फाज में बता भी नहीं सकते कि उसमें कितना सच लिखा है, कितना झूठ लिखा है। तो ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। तो इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा कि ये वाकई ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सही है नहीं। 106 कंट्रीज अब तक ये रिपोर्ट जमा करा चुके हैं और उसके लिए क्रॉस चेक के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। तो उसमें कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी हम यूनिफॉर्म पैरामीटर, एक जैसा पैरामीटर जो होंगे उसके तहत ये रिपोर्ट नहीं जमा कराएंगे कि हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम इस तरह से, हमारी पहला अप्रूवल इधर होता है, उस अप्रूवल के बाद सेकंड अप्रूवल इधर होता है, फिर उसकी मॉनिटरिंग ये इदारे करते। कह रहे नहीं, ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, हम ये नहीं बताएंगे आपको, ये हमारी मतलब मुल्क की मामलात में मुदाखलत करने के। कुछ ये कह रहे हैं कि जी ठीक है हम इसके लिए तैयार हैं। वो जाहिर है वो ऑलरेडी इतना ट्रांसपेरेंट उनका फ्रेमवर्क है कि उनको कोई खतरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि वैसे डिजिटाइज हो चुके हैं मैक्सिमम।
جو نہیں ہو چکے ہیں، جو اب تک مینول سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں، وہ جو ہے تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہے، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. تو اب ان کو سب کو ایک پیج پہ لایا جائے گا کہ بھائی اس کا کیا حل ہے، کس طرح سے ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے. اگر نہیں ہوگی، آپ کے پاس آنے والے پیسہ ایک ایک پیسہ بالکل صحیح کام پر اگر خرچ نہیں کرے گا تو گلوبل نارتھ آپ کو انکار کرتا رہے گا. یہ ہے یو این ایف سی سی گلوبل کلائمیٹ لیڈرز کا مین کنسرن. تو اس کے اوپر بھی طے کیا جائے گا کہ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر سب آئیں کہ جی اپنی شفافیت کو ہر نقطے کے ذریعے جو ہے نا ظاہر کریں اور اس کو انشور کریں. ایک یہ پوائنٹ نیا، کیونکہ وہاں پر اور یہ بیلم میں امیزون کے ساتھ ہے، تو امیزون کے ساتھ جو ہے یہ نیا فنڈ اس میں پروپوز کیا جائے گا، ٹراپیکل فارسٹ فار ایور فنڈ. ہمارے ساتھ امید ہے رفیع صاحب موجود ہوں گے، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. ٹراپیکل فارسٹ فار ایور فنڈ، کیونکہ ٹراپیکل زون میں بہت زیادہ جنگلات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کلائمیٹ کو اس کو بیلنس کر سکیں، واٹر سائیکل کو مینیج کر سکیں. تو اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے کریٹ کیا جائے گا تاکہ اس ٹراپیکل فارسٹ کو مینیج کیا جائے. تو یہ اوور آل سارا ہے. اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کیا ممالک مل جل کر اس کے اوپر جو ہے کام کر سکیں گے، جس کو ملٹی لیٹرلزم کہتے ہیں، کہ امیر ممالک، غریب ممالک، ایک جیسے متاثرہ ممالک، ایک جیسے ذمہ دار ممالک، یہ مل کے ایسے فریم ورک، ایسے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک سسٹم بنائیں گے کہ کلائمیٹ چینج کا بہتر طریقے سے مقابلہ ہو. اور وہ دو باتیں پوری کی جائیں کہ جو کچھ ہم نے اب تک وعدے کیے ہیں وہی کم ہے، اور ان پر عمل درآمد تو اور بھی کم ہے. تو یہ دونوں کو ٹھیک کرنا ہے. جی رفیع صاحب اگر آپ موجود ہیں تو سر اس کے اوپر آپ سے زیادہ بہتر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا. نہیں ہے، رفیع صاحب چلے گئے. تو جی یہ ہے صورتحال. اب آپ بتائیں آپ کے کوئی کنسرن، آپ کے کوئی سوالات. ابھی ہمارے پاس 10 سے 12 منٹ ہے تاکہ ہم اس میں آپ کا بھی ٹیک لیں. آپ بھی یقیناً اس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو انٹرسٹ ہے، لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ دے دیں، آن کر کے بھی دے دیں آپ، مائک آن کر کے. تاکہ واٹ از دا فری فار ڈپلوما کورس، واٹ از دا فی؟ بہت ہی کم ہوتی ہے نیلم مہر صاحب، 500 سے 1000 روپے ہوتی ہے. صحافیوں کے لیے بھی ایک ڈپلوما کورس شروع ہونے والا ہے جس میں صرف صحافی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ 500 سے 1000 ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. الیکٹرک بائک سر ڈیوریشن کتنا ہے اس کا؟ یہ 10 ہفتوں کا ہوتا ہے نیلم. اوکے سر. اور اس کی رجسٹریشن وغیرہ کا پروسیجر پھر گروپ میں شیئر ہاں، کر دیجیے گا. رجسٹریشن کا اس کے ایک فارم کا لنک ہے جو فیس بک پیج ہے ماحولیاتی شعور اور کلائمیٹ ایکشن، اس کے اوپر جو فیچرڈ پوسٹ لگی ہوئی ہے اس میں یہ موجود ہے. ویسے میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ادھر بھی دیکھتا ہوں، ادھر ہی شیئر کر دوں ہو سکے تو، ٹھیک ہے نا. یس سر. ہاں. اور جی اور کچھ اپنا کوئی سر خیال یہ جو ظاہر کریں؟ جی جی سیشن تھا اس کے ویبینار کے بعد پارٹیسپینٹس کو سرٹیفکیٹس وغیرہ ملیں گے اس کے؟ ہاں، یہ سرٹیفکیٹ جن کو ضرورت ہے نا وہ ہمیں نمبر میں لکھ دیتا ہوں، اس نمبر پہ بتا دیں، ابھی بتا دیں، یہ جب کبھی ضرورت ہو تب. یہ کمپیوٹرائز آپ کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے اس میں، وہ آپ کو ہم چیک کرتے اس وقت بھی دے دیں گے. جی تو سر یہ جب، بھی ٹھیک ہے. ہاں جب آپ تو کو ضرورت نیم ہو. وغیرہ ادھر چیٹ میں شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ نیمز جو نہیں، ہے وہ آپ کا چینج نام ہو ہے. رہے ہیں جیمیل کے اکارڈنگ. ہاں نہیں، آپ ہمیں یہ دیکھیں، میں نمبر شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر جو ہے بتا دیں گے اپنا نام اور کب ضرورت ہے، فوری طور پہ چاہیے یا بعد میں چاہیے، تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. جی سلیمان، پھر ہبا نواز، یہ سارے ہمارے دیکھیں سر بیچ میں پہلے کام کر، پہلے بیچز میں رہے ہیں. ہبا نواز ہماری کلائمیٹ اس کی ہیں، جرنلزم کا پہلا کورس تھا، اس میں ہبا نواز تھی، اور سلیمان نے بھی کل جو کورس کمپلیٹ ہوا. آپ جی ہینڈ ریس کیا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہبا السلام نواز؟ علیکم سر. وعلیکم السلام طاہر ککڑ صاحب. آپ میں ہمت نہیں رہی، مصروف ہو گئے ہیں تو آپ نکل گئے میرا خیال ہے. نہیں سر، میں ہوں سر یہاں پہ، اور ہم اپنے میرا تعلق بلوچستان ڈسٹرکٹ لورائی سے ہاں ہے نا سر. جی 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 تو طاہر ہم یہاں سوال پہ پوچھیں. جی جی سر، میں یہ چاہتا ہوں سر کہ آپ نے جو باتیں کی یہ انٹرنیشنل لیول کی چیزیں آپ نے ڈسکس کی اور بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا، ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی. لیکن میں چاہتا ہوں سر ہم لوکل ایشوز کو ڈسکس کریں کہ ہمارے ہاں جو لوکل لیول پہ جو ہمارے فورسٹ کی جو کٹائیاں ہو رہی ہے، اور اس میں جو ٹمبر مافیا اس میں انوالو ہے، اس میں جو بالکل ہاں ہمارے جو
जंगलात ये की नस्ल खैर कशी हो हम रही है। लेते हैं, अलग अलग लोकल टॉपिक्स लेते हैं, जैसे अभी हमने सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर एक कराया था कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, ये तो अभी हमने इस हमारे टॉपिक यहाँ को सर, हमारे यहाँ ये जल्दी इशू आप कवर सर, करें। हाँ जी 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 सर, हमारे यहाँ जैतून के जो है वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है, उनके बाकायदा जंगली जैतून हमारे पास है, लेकिन लोग उनकी कटाइयाँ कर रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है वो बाकायदा इस सेटअप में इन्वॉल्व हैं। हर एक ट्रक पे, हर एक गाड़ी पे उनकी बाकायदा एक परसेंटेज होती है, और वो लाइक इनकी मिली भगत से ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो लोकल लेवल पे दरख्त लगाने से पहले मैं समझता हूँ कि एक लगे हुए दरख्त को बचा लेना बहुत बेहतर है। और क्लाइमेट चेंज इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कार्बन की इमिशन जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कई सारी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और ये सारी चीज़ें। और इसको मेंटेन करने का वाहिद हल जो है वो हमारे पास प्लांटेशन है, ट्रीज है। वो नेचर ने हमें एक ऐसी चीज़ दी हुई है कि ये जो है कार्बन एब्जॉर्ब करती है। अगर इसकी हम तादाद बढ़ा दें अपने कंट्री में, अपने प्रोविंसेस में, तो हम काफ़ी हद तक जो है अपने मुल्क में, अपने सूबों में कार्बन का जो लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उसको मेंटेन करने के साथ साथ हमें इसी पे फोकस करने चाहिए कि हमारे यहाँ जंगलात की बेदरीग कटाइयाँ हो रही है, और हम लोग बिल्कुल ना हमारी मीडिया इस पे बात कर रही है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टैंड ले रही है इसके खिलाफ, ना जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना वो इस चीज़ को देख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ का अगर आप देखें सर, ऐसा अशर हो गया है, ये जो चकोर हमारा पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, इसकी आप अगर सर्वे करके देखें तो इसकी नस्ल काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। सही, ठीक। मारखोर हमारा नेशनल एनिमल है, इसकी आप नस्ल को देखिए, नस्ल कुशी इसकी हो रही है, सरेआम इसको मारा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर। वाइल्ड लाइफ हमारी तबाह हो रही है और फॉरेस्ट हमारे तबाह हो रहे हैं, और हम इंटरनेशनल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन इस पे एक्शन होना चाहिए। और हम लोग जो ये यहाँ पे मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि इनको अपने लोकल लेवल पर भी जो है ना अपने कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए और अपनी कम्युनिटी में काम करना चाहिए, जिस तरह हम लोग अपनी कम्युनिटी में काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जिसको कहते हैं ना थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, तो वही कोशिश है कि हमें पहले ओवरऑल जो है ग्लोबल मंजरनामा वो भी समझ में आए, और फिर लोकली भी। अब जैसे हमारे यहाँ थे तो वो हम जैसे 10 हफ्तों का जो कोर्स कराते हैं, और जो कमिटेड हमारे साथ रहते हैं पूरे 10 हफ्तों, ये उनकी जो है वही कमिटमेंट लेवल तो है कि वो लोकली जो है अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। जी मोहम्मद सुलेमान, आप बताएं। सर मेरा भी क्वेश्चन पाकिस्तान से रिलेटेड था, और आपका व्यूज मुझे चाहिए थी कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो इशू है सर वो फ्लड्स का है आजकल हमें, हमारे कंट्री को, और ग्लेशियर जो है ना वो बड़ी तेज़ से पिघल रहे हैं। तो आपके ख्याल में सर इसके अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? हम गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है अल्टीमेट के इस पर जो है ना काम स्टार्ट हो जाए? हाँ जी, देखिए इसमें अडेप्टेशन ही एक बुनियादी हल है, और उसमें जैसे ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है उसके लिए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि वही जो ग्लोव से बचने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए कम्युनिटीज को जो है ना ऑन बोर्ड रखा जाए। जैसे कि गिजर में वाकया हुआ कि उसके अंदर क्या हुआ कि कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड नहीं रखा गया था, तो वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के जितने भी पैनल थे वो काम नहीं कर रहे थे, और बहुत सारे को तो तोड़ दिया गया था। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहां पर एक जो गजड़िया है उसने लोगों की, गिजर के लोगों की जान बचाई थी। तो इनको अपना ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल है ना, जिसको मैनेजेरियल अप्रोच कहते हैं, कि कम्युनिटीज से वास्ता रखे बगैर जाके और प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, गाड़ियों में गए और लगा के और आ गए, नहीं। आपको वहाँ की यही CSO, CBO, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑन बोर्ड रखना होगा, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड रखना होगा। भले आपको ये पसंद ना हो, भले आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इसकी कोई गुंजाइश ना हो, उसके बावजूद ये काम, ये चैलेंज ऐसा है कि आपको अपना जो है मैनेजमेंट स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल को चेंज करके कम्युनिटीज को, वहाँ की सिविल सोसाइटी को, वहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड रख के फिर काम करना होगा। अदरवाइज जो है, इधर कराची में एक मरतबा RO प्लांट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था इधर की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप जो है लगाएं RO, जितने भी रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, जिसको खारे पानी से मीठे पानी का करने का। तो यहाँ पे कम्युनिटीज ऑन बोर्ड थी नहीं उनके साथ, तो वो लगा ही नहीं सके, क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइज ही नहीं थी, वो सीरियस ही नहीं थी इस बात पे। जिधर लगाने जाओ तो वहाँ के 2-4 ताकतवर लोग कहते थे बस ये हमारे कंट्रोल में दे दो, हम इससे पानी बेचेंगे। तो ये सोचोगी, जब कम्युनिटी को मोबिलाइज ही नहीं किया जाएगा, उनके साथ सेशंस, ऑनलाइन सेशंस, ऑन साइट सेशन नहीं रखे जाएंगे, तो वो आपके साथ कोऑपरेट, क्योंकि कम्युनिटी को ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप करने की जरूरत है लोकल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि कम्युनिटीज कहें कि हाँ जी, हमारे फायदे के लिए, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमें इसमें जो है अपना रोल प्ले करना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी।
तो ये बुनियादी चीजें एडाप्टेशन के प्रोजेक्ट्स को सीरियसली, जो कि वो हमने देखा ना कि COP30 में इंडिकेटर्स जो है वो तय किए जाएंगे कि आपकी एडाप्टेशन के इंडिकेटर्स सही हैं या नहीं है, क्या आप अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको कहते हैं कि पहले से एक आफत आने से काफी पहले बताने वाला एक निज़ाम जो है वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो उसका एक इंडिकेटर होगा जिससे आपका पता चल जाएगा कि आपको कितना हाल है। तो कोई भी डोनर जो होगा आलमी वो उस मद में पैसे देगा ही नहीं अगर वो इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं होगा। कि इनमें तो सलाहियत ही नहीं, अभी यही हुआ कि वो पैसे सही इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सके कि वो इंडिकेटर था ही नहीं। ये साबित करने के लिए इनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि जी हम जो अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पर लगाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में वो कायम रहेंगे, साबित रहेंगे। अभी हमारे पास स्पीकर आई थी एक, उन्होंने भी बताया, वो तो वहां पर काम करती है कि जी वो एक अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। जी शहरोज सिराज कराची के सर ये सबसे हैं पहले जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आपका। मेरा एक सवाल छोटा सा ये कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है किसी फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर? जी 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 रिकॉर्डेड मैं है अपने- इसकी, हाँ लिंक शेयर करेंगे इसका। ओके सर, थैंक यू। हाँ डैम प्रोजेक्ट जो है सुलेमान, उसमें देखें थोड़ी कंट्रोवर्सी है ना, वो डैम प्रोजेक्ट भी हो सकता है लेकिन उसमें छोटे डैम का प्रोजेक्ट हो सकता है, ये छोटे डैम बना दिए जाए उसके अंदर। लेकिन मेन चीज वही है कि एडाप्टेशन के ऊपर आप प्रायोरिटी के ऊपर लेके चलें और इसको लेके जाएं। जी नीलम मेहर और मुबश्शिर। नीलम मेहर आप पूछ चुकी हैं या? अच्छा हाँ, जी जी नीलम मेहर। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे वो बता रहे थे कि हम लोकल लेवल पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम किसी कम्युनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं होंगे, हम इस तरह एक ले हाँ पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह बगैर किसी बिल्कुल, हाँ पावर के। वही, हाँ वही हम कोशिश कर रहे हैं नीलम की कैपेसिटी बिल्ड करें, लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे हम पहले स्टकअप होते थे कि कहाँ से हम वेन्यू ढूंढे, क्या जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया तो हम रेगुलर, वरना हम दूसरे इदारों में जाते थे, उनको कहते थे आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, हम एक इवेंट करना चाह रहे हैं, वो कहते थे कर लें। फिर वो कहते थे चीफ गेस्ट हमारा होगा, हम कहते थे ठीक है। फिर वो कहते थे चीफ गेस्ट आपका 10 बजे नहीं, हमारा 11 बजे आएगा, आप प्रोग्राम जो है 11 बजे रखें। फिर हम 11 बजे रखते थे। फिर अचानक चीफ गेस्ट आता था तो वहां पर वीआईपी प्रोटोकॉल्स लग जाते थे, और वहां पर इस किस्म की अवेयरनेस के बजाय कोई और ही जो है ना एक्टिविटीज होती थी कि चीफ गेस्ट की तारीफें की जा रही है, वाह वाह की जा रही है, ताल्लुकात बने। तो हमें ये अब फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला, तो अभी इससे हम रेगुलर, देखिए कमेंट देना सबका हक है, लेकिन जो असल में काम कर रहा है, मतलब 1 साल से हम हर हफ्ते एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक सेशन रखते हैं, उसमें 30 से 40 लोग रेगुलरली आते हैं और उसको अटेंड करते हैं। ये हमारा, तो ऐसे ही आप लोग जब इधर से कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, अपने तौर पे आप काम करेंगे, उसके अंदर अपना इनपुट देंगे। जी मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा वालेकुम मैं अर्ज कर रहा था आप भी बता दें कि आप कौन से बैच में थे, ये बता दें आप सबसे पहले ताकि ये सुने। मैं कैमेट 2 में था। और ये हमने एक उसका ऑन साइट ट्रेनिंग कराई थी एक इदारे के साथ मिलकर, उसमें इन्होंने 13 हफ्ते माशाल्लाह आए थे और पूरा जो ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है इन्होंने, मुबश्शिर साहब ने। जी मुबश्शिर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जंगल उगाया है और तकरीबन 33,000 दरख्त उगा लिए हैं, और माशाल्लाह। 2026 तक हमारा टारगेट इसको 3 लाख करने का है। कहाँ कम पर अज उगाया कम मुबश्शिर भाई, कहाँ? ये मीरपुर साकरों में। अच्छा जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये अपने जंगल तौर में ही पे मौजूद। प्राइवेट प्रोजेक्ट है या कोई गवर्नमेंट के साथ जी जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है? नहीं, ये एक बिजनेस प्लान है बेसिकली, अच्छा। टिम्बर के मकसद से हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म है चूँकि। और कहते हैं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी कार्बन की मार्केट कितनी डेवलप हो चुकी है, उसके फ्रेमवर्क बन चुके हैं, या ये जो इस सिमत में जो काम होना था वो लोकली कितना हो चुका हुआ है कि मैं उस चीज़ को जी अवेल कर सकता हाँ हूँ, बेच सकता भाई, आप सबसे पहले एक नेट पे जाएं और लिखें पाकिस्तान पॉलिसी गाइडलाइन फॉर ट्रेडिंग इन कार्बन मार्केट्स, वो उसको हूँ। ठीक डाउनलोड है, कर लें। उसके अलावा उसका हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक उर्दू में उसके ऊपर एक व्लॉग भी बना हुआ है कार्बन क्रेडिट के ऊपर, वो भी आप सुन लें। अदरवाइज मैं उसका आपको भेज भी दूंगा लिंक, या उसकी वॉइस भेज दूंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग, उससे आप सुन लेंगे अच्छी तरह से। उसमें आपको सबसे पहले उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद पहला प्रोजेक्ट आइडिया नोट होता है। कल हमारे जो फाइनल सेशन हुआ वो इसी के ऊपर हुआ था कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है और किस तरह से वो अप्रूव होता है। उसमें 2-4 अफराद हैं इधर बैठे हुए, वो भी बता सकते हैं आपको। पूरी हमने 3 घंटे की कल एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की थी। तो आपको पिन बनाना होगा, प्रोजेक्ट आइडिया नोट, कि मेरे पास इतने एकड़ है और मुझे ये बनाना है और मेरे इदारे का नाम ये है।
फर्द नहीं होगा, इदारा होगा, और मुझे जी। अप्रूवल दिया जाए, तो फिर वो आपको फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसको नेशनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कहते हैं, वो आपको अप्रूवल देगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर आप खुद से समझेंगे, फिर आप एक कंसल्टेंट हायर करेंगे, कंसल्टेंट आपको आके लेके देते जाएगा, और आपको एक इन्वेस्टर हायर करना होगा, क्योंकि पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा, फिर कार्बन क्रेडिट जब फरोख्त होंगे तो आप उसका जो है रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर को। ये पूरा तरीका अगर होता है, तो पहले आप वो गाइडलाइन डाउनलोड कर लें, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है। आपको नंबर मैंने ये शेयर कर दिया है, इस नंबर पे जिनको ये इसका सर्टिफिकेट लेना है वो मुझे बता दें, हम मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आपके लिए रहें। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें सिर्फ रिमाइंड करा दें कि फला उसमें जो है सेशन में या वेबिनार में हम आपके आए थे, तो हम जो है आपको उसका सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं उसी वक्त। ठीक है, रफ़ीउद्दीन आप कुछ कहना चाह रहे थे? अस्सलाम जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में जो ग्लोव्स की वजह से जो तबाही मची है, तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा मतलब वो रिस्पांस आया नहीं, लेकिन अब हम लोकल लेवल पे जो वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कैसे मतलब अवेयरनेस इस तरह की कैंपेन चला सकते हैं और लोगों को इस अडॉप्टेशन और या जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस जो टेक्टिक्स हैं वो कैसे उन तक मतलब हम पहुंचा सकते हैं, और वो कौन सी टेक्टिक्स होंगी? अभी तो गिलगित बल्तिस्तान में जैसे जो ग्लेशियर मिल्टिंग की वजह से जो तबाहियाँ मच रही है, जो ग्लोव्स बन रहे हैं, तो इससे तो मतलब जो लोकल जो लोग हैं वो तो बिल्कुल उनके पास इस तरह की कोई चीज़ है नहीं वो उनको रोक सके या अडॉप्टेशन कर सके। तो इस हवाले से थोड़ा कुछ बता दें सर। वही है कि देखिए, हम वो आ गई आपकी बात, कंपनी की मशहूरी करना पड़ी, अब कंपनी की मशहूरी करना पड़ी। ये किताब नजर आ रही है आपको? ये किताब है, हाँ वालेकुम सलाम फौजिया, ये किताब है मौसमियाती तब्दीली इस्तिलाहात की तशरीह। ये बुनियादी ये आपको इससे जो है मिलेगा अवेयरनेस। ये एक प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन है, इसका मैं नंबर लिख देता हूँ, आप इनसे ये मंगवा सकते हैं। इसको आप बुनियादी तौर पर पढ़ें तो आपको काफी चीजें जो है ना समझ में आ जाएंगी, और यही बातें आप भी फिर समझा भी सकते हैं उनको। ये एक किताब है, ये तो आप सबसे पहले ले लें। अब ये एक माजरत चाहता हूँ, ये मेरी लिखी हुई है, तो आप चाहें तो ना भी लें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किताबें बेचने के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये किताब उर्दू में है, आसान अल्फाज में है। 033224645781 प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन, ये लिख देता हूँ, प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन। ठीक है, इससे ये किताब ले लें, इससे बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। उर्दू में मैं काम करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि आप जो है ये चीजें जो है उर्दू में आपको फौरी तौर पर मिल सके। ठीक है, ये देखिए गर्द भी जम गई थी इसके पास। अच्छा जी, हाँ अभी एक जिक्रुल्लाह हसनी साहब, फिर उसके बाद फौजिया जमील। पहले जिक्रुल्लाह हसनी साहब, ये भी हमारे पास आउट किए हुए 12 हफ्तों का क्लाइमेट जर्नलिज्म। जी जिक्रुल्लाह हसनी साहब। जी सर, तमाम शुराका को अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक क्वेरी है, एक छोटा सा, और दूसरा है कि आज ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि आज आप बुजुर्ग नहीं लग रहे बल्कि नौजवान लग रहे हैं माशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि ये उम्मीद ही आपसे कि एक फैसला बात कहें भाई, ये जुगत के बगैर ये नहीं बात आती जी। अच्छा सर, एक तो हमने पिछले दिनों एक कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में इसी मौजू पे क्लाइमेट चेंज पे ही थी, ACCA की, तो उसमें जो बिजनेस मॉडल्स और इस पे बात हो रही थी, तो उसमें जो 1% हमारा पूरी दुनिया में एमिशंस में हिस्सा है, उसको लोग नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव ले रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इससे जो हम एमिशंस को कम करने के लिए जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और जितना ज़्यादा इस पे काम होगा तो उस पे उसका फ़ायदा है। ये हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक अहम ये मौका है कि हम 1% जो एमिशंस में हमारा हिस्सा है इसको मज़ीद कम किया जाए। दूसरा ये कि जो ये ट्रांसपोर्ट है उसको हमने 2030 तक 30% तक कम करना है।
تو جو گورنمنٹ نے ہماری نے یہ کاپ کانفرنس میں ٹارگٹ پہ سائن کیے ہوئے ہیں، تو اس میں شاید یہ چیزیں ان کے مد نظر ہیں، اور اس میں کافی اب ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں پہ الیکٹرک بسز، الیکٹرک اسکوٹیز، الیکٹرک بائکس کا کافی زیادہ وہ آ رہا ہے۔ اس سال میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے 6 ماہ 1 سال میں کافی زیادہ اس ترویج ہوئی ہے۔ تو کیا ہم 2030 تک کوئی ایسا ڈیٹا یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے ہم معلوم کر سکیں کہ یہ پبلک الیکٹرو جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں کیا ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے کتنے % ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، یا کوئی ایسا پیرامیٹر؟ ہاں دیکھیں، ابھی تو ہماری جو ہے رینیویبل کی طرف جو شفٹ کی گئی نا، ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، مطلب یہ جو پاکستان کی کلائمیٹ چینج رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کے ویب سائٹ پہ آپ پبلیکیشن کے اندر جائیں گے نا تو اس میں بھی یہ رپورٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن جیٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے، یہ بھی آپ ویب پہ تلاش کریں گے نا فوراً مل جائے گا، ان کی بھی یہ رپورٹس اس کے اوپر ہوتی ہے، جسٹ انرجی ٹرانزیشن، یہ لکھ دیتا ہوں میں۔ اور اس کے علاوہ رینیویبل فرسٹ کے نام سے بھی ایک ادارہ ہے، تو ان سب پہ اگر آپ جائیں گے نا تو ایک تو ہے SDPI، یہ تو SDPI لکھیں گے تو آ جائے گا، ایک جسٹ انرجی ٹرانزیشن، اور ایک ہے رینیویبل فرسٹ، یہ بہت ایکٹیو بھی ہیں اس میں سوشل میڈیا پہ بھی۔ ان کے پاس یہ رپورٹس آپ کو موجود ہوں گی، یہ بھی ہوگی کہ اب تک الیکٹرک گاڑیاں کتنی آ چکی ہیں، کتنی بک چکی ہیں، کہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے، موٹر سائیکلیں کتنی بک چکی ہیں، کتنی جو ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سے سولر پینل تو 17 گیگا واٹ کے سولر پینل ہم امپورٹ کر چکے ہیں، دنیا کے دوسرے نمبر پر ہیں ہم سولر پینل امپورٹ کرنے والے، اور 17 گیگا واٹ کا مطلب ہے ہم اپنی بجلی کی آدھی نیڈس پوری کر سکتے ہیں اس سے، لیکن کیا ہے آرگنائزڈ وے میں نہیں ہم نے امپورٹ کرائے، کچھ لوگوں نے کرا لیے، کچھ اداروں نے کرا لیے، کچھ کمپنیز نے کرا لیے، کچھ نے کرائے اور لگائے نہیں، تو اس وجہ سے وہ امپورٹ تو ہو گئے لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا۔ یہ ساری رپورٹس، یہ 3 ادارے میں نے لکھے ہیں، آپ ادھر سے جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں سے اپنا ریکوائرڈ ڈیٹا لے سکتے ہیں جی۔ ان کے بعد ہے فوزیہ، پھر رمضان برفت صاحب، پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے تاکہ ہم مقررہ وقت میں اپنے کمپلیٹ کریں۔ اینڈ پاکستان گورنمنٹ کلیم فار کاربن کریڈٹس بیسڈ آن الیکٹرک ویکل سیلنگ، نہیں الیکٹرک ویکل سیلنگ کے ذریعے نہیں، الیکٹرک ویکل سیلنگ سے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ تو بزنس کر رہے ہیں نا، بزنس ایز یوزول، اس میں کبھی بھی کاربن کریڈٹ نہیں آپ کلیم کر سکتے۔ آپ خاص طور پر ایک ایسا پروجیکٹ لگائیں جس کا مقصد ہی کاربن کریڈٹ کو کم کرنا ہو، پھر آپ جو ہے ایڈیشنلٹی کا فیکٹر یہی ہوتا ہے، وہ گاڑیوں کو تو فروخت کر کے ویسے ہی پیسے حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے بزنس ایز یوزول سے آپ کاربن کریڈٹ کو کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اس کے جس کو بھی بزنس مین کو انگیج کیا ہے وہ تو اپنا انویسٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر ارن کر رہا ہے انویسٹمنٹ کے اوپر، تو وہ کاربن کریڈٹ کیسے کرے گا جی۔ اور فوزیہ بتائیں، آپ فوزیہ جمیل، آخرکار آپ آ گئی ہمارے پروگرام میں۔ نہیں، فوزیہ جمیل چلی گئی۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ ایڈاپٹیشن کیا پرابلم آتی ہے گورنمنٹ کو؟ جی ایڈاپٹیشن میں ایک ہی پرابلم آتی ہے سب سے بڑی، کہ کمیونٹیز، لوگ، انفراسٹرکچر وہ سپورٹ نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم نے ایڈاپٹیشن میں کتنی سکسیس حاصل کی اس کے پیرامیٹرز نہیں ہیں، مطلب اس کو جانچنے کا کوئی ہم نے سسٹم نہیں بنایا ہے کہ پہلے ہمارے پاس 2 برج اچھے نہیں بنے ہوئے تھے، اب برج بنا لیے ہیں تو اب کے بارشوں کی وجہ سے اتنی فصلیں کم تباہ ہوئیں، اتنے لوگ کم متاثر ہوئے، ایسا ہم نے ابھی تک کوئی میکینزم ڈیولپ نہیں کیا جس سے ہم اپنا پرفارمنس کو شو کر سکیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا پور ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر، پور مینجمنٹ انفراسٹرکچر، اس وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا پرابلم ہے۔ اچھا جی، اور رمضان برفت آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر، میں تو خود یہاں سے سرکاری ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں، سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں خود کام کر چکا ہوں۔ اچھا وائلڈ لائف، سندھ وائلڈ لائف کی ڈپارٹمنٹ کی تو ہم نے بڑی تعریفیں سنی ہیں جاوید مہر صاحب کی، جی سر، میں ان کے ماتحت ہی میں ہیڈ آفس میں ہی کام کرتا ہوں، میں جونیئر کلرک بیس پہ۔ اچھے اور برے لوگ، ہاں ایک منٹ رمضان،
अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं. एक जावेद महर साहब हैं सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उनकी मैंने कई जगहों से तारीफ सुनी है. इसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रियाज वगन साहब हैं जिन्होंने ये पहला कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लगाया सिंध के अंदर, वो भी मतलब बहुत उनकी तारीफें सुनता है. जी रमजान. जी सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं आज भी उन्हीं के मातहत काम कर रहा हूँ और इन दोनों अफसरान के मातहत हूँ. मैं हेड ऑफिस में होता हूँ, जावेद साहब के साथ ही मेरा काम करता हूँ. तो मुझे खुद इस चीज़ में बढ़ गया. और मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद खीरथर नेशनल पार्क से बिलोंग करता हूँ. मैं विलेज वहीं की मेरी बैकअप है, या बैक से मैं वहीं से हूँ. तो कोशिश मेरी होती है कि यही कि, लेकिन क्लाइमेट चेंज से मेरा रिलेटेड यानी इसके साथ मुंसलिक होना, मेरा असल वजह यही है कि ये निचले दर्जे तक भी जाए. हम अभी तक इसको इंटरनेट या उस बेस पे लेके चले, हमारे हुक्मरान चले. मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, लेकिन असल वजह इसकी क्लाइमेट चेंज को अगर हम कहीं रोक पाते हैं तो उसके असरात हम नीचे तक मुंतकिल क्यों नहीं कर पाते. हम नीचे फैक्ट्री में काम करने वाले को भी आज नहीं पता होता कि क्लाइमेट चेंज क्या है. हम सिर्फ बेसिकली आपस में, जिनको क्लाइमेट चेंज की फिक्र है वो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं उन तक ये बात पहुंच नहीं पाती है. हमारे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी जो है ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि भाई लकड़ियाँ काटने वाले को भी आज पता नहीं होता है कि मैं जो ये 100 दरख्त काट रहा हूँ इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं. उसको अपनी रोजी रोटी की पड़ी रहती है. बहुत से ऐसे असरात होते हैं जो हम नीचे तक मुंतकिल नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को वो समझाएं. तो मेरा बेसिकली ये कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम विलेज बेसिस पे या फैक्ट्री के उन मजदूर बेसिस पे भी ये बात पहुंचाएं कि क्लाइमेट चेंज कितना इम्पोर्टेंट है और इस पे हमें कैसे काम करना है. तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही महदूद क्यों है. बिल्कुल रमजान, आपकी देखिए बात सही है और मैं कहता हूँ सलाम है आपके ऊपर. आप एक सरकारी इदारे में होते हुए इतनी वाजे और ख्यालात रखते हैं. और देखे ना, मैंने आपके एक बॉस की तारीफ सुनी थी तो मैंने बरमला इजहार किया कि मैंने उनकी, आपका जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो आप नायाब स्पीशीज की वीडियोस डालते हैं वो मैं बड़े शौक से देखता हूँ. यही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है, मेरा ख्याल है अब्दुल मुनाफ कायम खानी भी आपके साथ ही है ना? जी सर, वो पहले थे, लेकिन वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे बाद में यहाँ से. तो फिर ये बड़े अच्छे लोग हैं. हाँ जी, इसमें देखें सबसे पहले तो यही बात आ गई, मैंने एक लफ्ज भी अभी तक मेरा ख्याल है वो जो डिक्शन के अलावा इंग्लिश का कहा है, हालांकि मैं कॉलम लिखता हूँ इंग्लिश अखबारात में, तो एक काम ये करना है, लोकल लैंग्वेज में बात करना है. अब मैं सिंधी में, पश्तो में कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मेरे साथ लोग आए, उनके साथ भी हम जाके जो ना पंजाबी में, सराइकी में ये प्रोग्राम करें, इस तरह की ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराएं. वजह सिर्फ उसकी यही है कि आप लोकल डायनेमिक्स के हिसाब से जब तक नहीं चलेंगे तो उसको जो है ग्रास रूट लेवल तक नहीं लेके जाएंगे. अब तक जो भी था ना सिविल सोसाइटी में, वही था ड्राइंग रूम की एनजीओ, वही था बर्गर क्लास, वही थे ग्रामर स्कूल्स के बच्चे बच्चियां, वही बातें होती थी. इस वक्त देखे ना सबसे ज्यादा जो एक्टिव और वोकल सिविल सोसाइटी है वो इस्लामाबाद में. ऐसा लग रहा है काम इस्लामाबाद में हो रहा है. आए दिन रोजाना जो बड़े बड़े उसके अंदर सेमिनार, वर्कशॉप, उसके अंदर मिनिस्ट्री, ये मुझे जानते हैं, ये शहरी रहमान साहब मुझे जानती है. मैं रिक्वेस्ट कर करके थक जाता हूँ कि आप मेरे भी इस गरीब खाने के ऊपर तशरीफ लाएं. एक ऑनलाइन प्रोग्राम में उनके पास टाइम ही नहीं होता. अचानक से वो जो है माजरत कर लेते हैं एंड टाइम के ऊपर. वहां पर बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, चले वो भी काबिल एहतराम है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अमीर होना या इंग्लिश मीडियम का होना कोई बुरी बात है, लेकिन सारा फोकस वहां पर है. तो हम जैसे लोग कम से कम ये कोशिश करें, उर्दू में, सिंध में मतलब उर्दू, सिंधी और पश्तो 3 ज्यादा बोली जाने वाली जबानें, इसके अंदर हम जो है मैसेज पहुंचाएं. फिर पंजाब के अंदर जो है सराइकी और पंजाबी, इसके अंदर मैसेज पहुंचाएं. इसी तरह से वहाँ पर केपी के में और बलूचिस्तान में वहाँ की मकामी जबानों में मैसेज पहुंचाएं. तो ग्रास रूट के ऊपर जब तक अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक ये वाकई ये भी एक हाई फाई चीज लगी. मतलब वो ताहिर कक्कड़ की बात सही है कि आप तो बस ग्लोबल बात कर रहे हैं, उससे नीचे आ ही नहीं रहे. उस ग्लोबल बात को ही हम आसान जबान में नीचे तक पहुंचा रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए ऊपर जाके वो क्या बात कर रहे हैं और क्या कुछ ला रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेकर आ रहे हैं वो. और 1 अरब से 50 अरब रुपए तक पाकिस्तान में एडाप्टेशन के फंड्स आ चुके हैं. ये लंबी रेंज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि बिला वजह का कोई ऐसी बात ना हो कि एलिगेशन आए, लेकिन ये एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा है 1 अरब से 50 अरब रुपए तक के फंड्स पाकिस्तान में आ चुके हैं एडाप्टेशन के. कहाँ नजर आ रहे? इस वजह से नजर नहीं आ रहे कि हम ट्रेस ही नहीं करते कि बिलियन ट्री सुनामी कहाँ हुआ था.
हमने यही आज तक रिसर्च नहीं की कि सिंध में क्यों नहीं हुआ भाई वो बिलियन ट्री सुनामी, या पंजाब के एक खास इलाके से होता हुआ क्यों चला गया, टोटल पंजाब में जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बिलियन ट्री सुनामी की जरूरत है वहां पर नहीं हुआ। बलोचिस्तान के एक बड़े एरिया के अंदर बिलियन ट्री सुनामी हुई नहीं, इस वजह से कि आप वहाँ की कम्युनिटी को करीब रखने के लिए तैयार नहीं, इस वजह से। ये हम मोहल्लों में ठियों पे ढाबों पे जब हम बात करेंगे ना, तब ये लोगों के समझ में आएगी कि ये इतना बड़ा इशू और ये इतने जो है, आप देखें डेलीगेशन गया है बेलिम, उसमें देख ले कौन है, और मुश्किल मतलब कुछ लोग होंगे जो सिर्फ इस वजह से नॉन इंग्लिश है कि वो पढ़े हुए ही नॉन इंग्लिश मीडियम में हम लोगों के पास, अदरवाइज वो सारे वही लोग हैं। उनके अभी 3-4 रिव्यू मीटिंग है, ये पहली रिव्यू मीटिंग मैंने रखी है ये उर्दू के अंदर, टॉप में क्या होने जा रहा है वहां पर ऐसे मीटिंग हो रही है, और वो अभी फोटो सेशन होने वाला है बेलम के अंदर, देखकर पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया लिंक्डइन पे आप आए वहाँ फोटो सेशन हो रहा होता है, रोज तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आपको मैं सही बताऊं, ये जो 50,000 लोग जाएंगे ना, इनमें से सिर्फ 10,000 की वहां जरूरत है, 40,000 ऐसी जाएंगे घूमने फिरने। ये एमिशन नहीं है क्या? जी सर बिल्कुल आपकी, मैं इसी काविश को लेके असल में मैं इसमें शामिल ही इसकी आपके क्लाइमेट चेंज उर्दू बेस के नाम से या इसमें मैं शामिल हुआ हूँ। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने इसको उर्दू बेस पे यानी स्टार्ट किया है। लेकिन सर आप यहाँ तक देखें कि प्लास्टिक बॉटल्स अब नेशनल पार्क्स तक पहुँच गई हैं। असल में डैमेज हो रही स्टार्ट समझो हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स ही ले जाके दे रहे हैं जो वहाँ कीर्तन में काम कर रहे हैं, या वहाँ पे असल में लोग जो समझते नहीं है इसको क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है। वहाँ पे जब 100 दरख्त कट जाते हैं उसके बाद पकड़े जाते हैं, तो जब कट रहे होते हैं तो उस बेस पे वहाँ पे आप, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंध या किसी और इम्पोर्टेंट एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में ये जराइम जब हो रहा होता है, आपके चीज हो जाने के बाद उस पर जब एक्शन लिया जाता है तो वो तकरीबन एक बेकार अमल होता है। उसके बाद तकरीबन आपका समझो वो आप कह सकते हैं कि मर जाने के बाद किसी के अगर गालिब की बात रमजान बिल्कुल, हाँ समझ गया मैं बिल्कुल। अब देखें मैं इसकी छोटी सी बात बताऊं, हम लोगों पे आए दिन ये आता है कि प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लग गई, अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो लोग खड़े हो जाए, कहें अवेयरनेस की वो पाबंदी की जरूरत नहीं है, सप्लाई बंद कर दो इसके रॉ मटेरियल को ही बंद कर दो, खत्म हो जाएगी ये पाबंदी। हम लेके आएंगे फिर बाल्टियां डब्बे लेके आएंगे। स्टेप सर यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कि हम ये बिल्कुल ये रमजान यही लोगों को बताने की जरूरत है, यही क्लाइमेट एक्शन में हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि ठीक है पौधे लगा रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, लोगों को कहो कि गवर्नमेंट के पास जो भी इमदाद आ रही है वो कहाँ इस्तेमाल हुई, बताओ हमको, हमारा हक है। हर महफिल में हर इवेंट में जाके कोई बदतमीजी नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, इंतहा इज्जत और एहतराम से, सर हमारे पैसे आए, इतने पैसे आए, प्लीज हमें बताएं उसका आपने हमारी बचाव के लिए, क्योंकि सैलाब में हम बर्बाद हुए, वो बताएं काइंडली आपने वो पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। सर हमारे यहाँ तो अपनी कोई, आपकी बात 100% ठीक है, ये आवाज उठाएं, लेकिन सर अब मैं कुछ तल्ख यहाँ पे बातें कहना चाहूंगा, लेकिन ये कि यहाँ पे बेसिकली आपका मीडिया या आपकी सोशल मीडिया तक भी उन लोगों से भरी पड़ी है। जी सर, जो यानी आप कह सकते हैं कि जो बड़े घर के लोग हैं वो उनकी ताकत तो उतनी दुगनी है सर। फिर भी कोशिश करना है, कम ही होते हैं हमेशा, कभी 72 होते हैं, कभी 12 होते हैं, कभी 6 होते हैं, और वो जीतते हैं, अमर होते हैं, नहीं होते हैं। अब मैं क्या तारीखी हवाले दूं, आपका ये यकीन होना चाहिए कि 8 अरब है ना, कोई मसला नहीं है, 100 अगर सही होंगे वो कभी ना कभी उसका नतीजा देंगे, तारीख देगी आगे जाके। कि आज में रिजल्ट की परवाह करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपना हिस्सा डालना है, बस लगे रहना है इस काम के अंदर। बहुत मुझे खुशी हुई इसलिए आपसे खुल के बात की। जी नीलम मेहर, आप पहले 2-3 बात क्योंकि इसलिए आप नहीं, उनसे पहले मैं हैदर खान से कहूंगा वो सवाल पूछें। अच्छा, एक मेरे पास सवाल आया था, पाकिस्तान में कार्बन क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट लगाया जी, वो था हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर कार्बन एज वी हैव मोर देन $5 बिलियन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं, $2 बिलियन तक तो कंफर्म किया गया कि $2 बिलियन हम अर्न कर सकते हैं महाना, लेकिन उसके लिए हमारा फ्रेमवर्क नहीं बन रहा ना। अब हमें अवेयरनेस होगी तो हम सोशल मीडिया पे, अखबारात में, हर जगह लिखेंगे। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी कि भाई ठीक है ई चालान करो कराची के अंदर ट्रैफिक वायलेशन करने वाले, धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी ई चालान में डाल दो ना एक क्षेत्र, कि जिसकी भी गाड़ी जो है जा रहा हो तो उसको भी आप इसके अंदर शामिल कर लो। ठीक है जी। अच्छा जी हैदर खान, आप पूछो सवाल क्या है।
جی السلام علیکم، میرا نام محمد حیدر ہے، کوئٹہ سے اس وقت بات کر رہا ہوں. سو جی بیسیکلی میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا تو اس میں میں تھوڑا ان ریئلسٹک اس وجہ سے لگا کیونکہ میں اس وقت کوئٹہ میں موجود ہوں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے اس وقت 10 سے ہے اور آپ کو روم میں وہ 5-6 کے اراؤنڈ فیل ہوگا. اور اسی طرح جو زیارت ہے چند دن پہلے وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ -2 تھا، لیکن وہاں پہ جو اگر آپ دیکھو زیارت میں دنیا کا سیکنڈ جو لارجسٹ جونیفر فوریسٹ ہے، یونیک آف اٹس کائنڈ، وہ موجود ہے. لیکن وہاں پہ ابھی 2 دن پہلے وہاں پہ -2 ٹیمپریچر تھا، لیکن گیس کا نام و نشان نہیں تھا. تو آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو تو بھوکا نہیں رکھیں گے؟ وہ تو گیس وغیرہ نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جونیفر جو کہ 5000 سال پرانے درخت ہے وہ کاٹیں گے. ایکسپیکٹیشنز تو وہی ہے ان سے، پھر اور تو کوئی الٹرنیٹیو بھی موجود نہیں ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ زیارت گئے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے ایک LPG پلانٹ کی جو ہے وہ انوگریشن کی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بات ہی غائب ہو گئی. تو آج بھی میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں روم میں ایک بلینکٹ میں جو ہے بیٹھا ہوا ہوں سردی کی وجہ سے، کیونکہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ تو یہ بلوچستان کے آپ کے کوئٹہ کا جو کیپٹل ہے اس کا یہ حال ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اراؤنڈ بلوچستان یا باقی جو جگہ ہیں وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ظاہر سی بات ہے پھر کلائمیٹ کی چینج جو ہے وہ ہمارے لیے جو بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایرریلیونٹ ٹاپک بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بیسک نیسیسٹیز جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. تو جسٹ یہ پوائنٹس جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. باقی اگر آپ لوگ اپنا اوپینین اس میں دے تو ویلکم. جی جی جی، اس کا دیکھیں حیدر خان صاحب، اس کا بھی اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے بار بار جس کو کہتے ہیں مارجنلائز کمیونٹیز. یہ رائٹ ہے آپ کا مارجنلائز کمیونٹیز کا، جس کو کلائمیٹ جسٹس کا نام دیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس کی سب سے پہلے امداد کی جائے گی. یہ پیرس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس میں کوئی پالیٹکس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف سروائیول کی جنگ ہے. یہ پولیٹیکل سروائیول کی جنگ نہیں ہے، جیوگرافیکل سروائیول کی جنگ نہیں ہے. تو کلائمیٹ جسٹس کے حساب سے آپ کے یہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں جتنے بھی پروجیکٹ لگے ہیں اس میں سے 15% کم سے کم وہاں کی کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ ویلفیئر کے لیے لازمی خرچ کرنا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پر بلوچستان میں کتنے پروجیکٹس لگے ہیں اور کون چلا رہا ہے اس کو. وہاں کی بلوچستان کے اندر کلائمیٹ چینج کی پالیسی بنی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کلائمیٹ چینج کی پالیسی. میں آپ کی بات تو کاٹ رہا ہوں. اس وقت جو ہے میں اس سال جو ہے میں پروویژنل اسمبلی کی کوریج کر رہا تھا، تو جو بجٹ سیشن تھا وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے لیے صرف 5 کروڑ روپیز جو ہے وہ رکھے گئے. لیکن میرا کنسرن جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جو آپ نے بیسک یا مارجنائز کمیونٹیز کی بات کی نا، تو وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز ہماری پہلے ہو جاتی ہے کلائمیٹ چینج سے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت اگر میں ٹیمپریچر میں بیٹھا ہوا ہوں، مائنس ٹیمپریچر میں بیٹھا ہوا ہوں زیارت میں کوئٹہ میں بلوچستان کے اقلاات میں، جہاں پہ ٹھنڈ جو ہے -10-15 تک چلی جاتی ہے، وہاں پہ پھر مجھے تو پھر مطلب میرے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ میں درخت کاٹوں، چاہے وہ جتنا بھی امپورٹنٹ درخت ہو، چاہے وہ ہسٹوریکلی 5000 ایئرز اولڈ درخت ہو، لیکن مجھے کاٹنا پڑے گا کیونکہ میری بیسک نیسیسٹیز، میرے بچے یا میرے جو فیملیز ہے وہ جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے میں ایڈریس کر رہا ہوں کیونکہ یہ کیپیٹل میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پہ گیس نہیں ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ کس طرح سے کلائمیٹ کے ایکشن کو سپورٹ کریں گے؟ بے شک نان پولیٹیکل ہے، بے شک نان الائنڈ موومنٹ ہے، وہ تو ایک الگ سی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے حیدر، دیکھیں ادھر ہم کبھی ادھر جاتے ہیں نا کمیونٹیز میں کام کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں پانی احتیاط سے استعمال کریں. بالکل جیسے آپ کا کنسرن ہے نا، ان کا پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ اگر پانی ہوگا تو احتیاط سے استعمال کریں گے نا، پہلے پانی تو فراہم کر دو. یہ دیکھیں، یہ بیسک نیسیسٹیز یا بنیادی جو فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ساروں کا ایشو ہے. تو یہ اس حساب سے ہمارے لیے ایک اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس اس وقت 26 کے قریب پارٹیسپینٹ ہیں. ان سب کی کلچر، ریجن، لینگویج، ایون کے سیکٹ، ایون کے ریلیجن شاید ہی کوئی 2-4 چیزیں ایک جیسی نہیں، بالکل الگ الگ. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ ایک ہی ہے، لانگ ٹرم سروائیول. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پہلے شارٹ ٹرم سروائیول کی بات ہوگی، اس کے بعد لانگ ٹرم کی ہوگی. تو یہ شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے لانگ ٹرم سروائیول کی اویئرنیس جو ہے نا، یہ ہمیں سپورٹ کرے گا جب ہم ایک ساتھ مل کے ایک پیج پہ تو آ جائیں. کم از کم یہ تو سمجھ جائیں حیدر صاحب کہ ہم غریب امیروں کی وجہ سے ہیں. یہ بات
جب سب کو سمجھ میں آئے گی اسی کے بعد جو ہے غریب متحد ہوں گے, غریب اکٹھے ہوں گے. ابھی تو ہم غریبی کی ڈیفینیشن نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر فرد جو 5,000 10,000 زیادہ کماتا ہے وہ اپنے آپ کو غریبوں سے تھوڑا بڑھتا سمجھنے لگ جاتا ہے. حالانکہ ہر وہ فرد غریب ہے جو روزانہ جو ہے یہ اس فکر میں مبتلا ہو کہ آگے کیا ہوگا, کیسے مسائل حل ہوں گے, میرے جو ہے 5 بنیادی ضروریات میں سے 3 کو ایفرٹ لے کے پوری کر لی ہیں, اب 2 کیسے پوری کروں گا, اس کو غریب کہتے ہیں. یہ ہے غربت کی لینگویج. تو بنیادی پوائنٹ کے اوپر جب ہم ایک کمیونٹی کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے, اس پہ ہم متفق نہیں ہوں گے, ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, تو اسی طرح چلتے رہیں گے. اور وہ کیسے آئیں گے؟ وہ ایسے ہی آئیں گے جیسے میں اور آپ اس وقت کوشش کر رہے ہیں نا, گفتگو تو کر رہے ہیں. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو رکھا, میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو تو رکھا, اور اتنی جلدی تھوڑی رزلٹ آتے ہیں, انتظار کرنا پڑتا ہے. جتنی آہستگی سے, جتنی سلو رفتار کے ساتھ ہم یہ ایفرٹ لے رہے ہیں گفتگو کرنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی تاکہ ایک پوائنٹ پہ آئیں, اتنا ہی سلو پھر اس کا رزلٹ آئے گا. دنیا کے جتنے بھی انقلابات ہیں اس کے پیچھے جدوجہد 200 سے 300 سال تک کی رہی ہے, اس کے بعد آئی. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ گفتگو جاری رہنا چاہیے. اور اب یہ آن لائن کا جو سلسلہ آیا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم برداشت کریں. دوسرے کو بہترین کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ 80% سنیں اور 20% جو ہے بولیں. یہ دنیا کا اصول ہے بہترین کمیونیکیشن کا. تو اس طرح سے ہم جب بار بار بات کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے نا. آج دیکھیں ایک نتیجہ نہیں تو ایک نتیجے کی جھلک ہمیں نظر آ رہی تھی نا کہ گراس روٹ کے اوپر کیسے کام کیا جائے. یہی بنیادی نقطہ ہے کہ گراس روٹ پہ کیسے کام کیا جائے. اور یہ بولنا چھوڑ دیں کہ یہ حکومت کا کام ہے, نہیں, یہ ہمارا کام ہے کہ حکومت سے کام لیں. بڑا فرق ہے زمین آسمان کا دونوں کا. کہ یہ ہمارا کام ہے کہ حکومت کی نگرانی کریں, یہ حکومت ہمارا کام ہے کہ ہم حکومت, لیکن کیسے کہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے کہ یہ جو بدتمیز ہیں, یہ تشدد پسند ہیں, یہ باغی ہیں. ان دلائل جب ختم ہو جاتے ہیں نا تب لہجے اونچے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس دلائل کیسے ہوں گے؟ یہ مجلسی علم سے, کتابی علم سے, تحقیقی علم سے. دلائل کی بھرمار ہو. اب میں مثال نہیں دینا چاہتا کسی کے, ایک بیٹھا ہوا ہے نا لاہور کے اندر ایک بندہ, پرویز ہود بھائی, دلائل کا انبار ہے اس کے پاس, اس سے بات نہیں کی جاتی ہے, اس کو ایک سائڈ میں رکھا جاتا ہے. اس کو کسی ٹی وی چینل پہ بلا لیا جائے, اس ٹی وی چینل سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کیسے بلایا تھا. دلائل کے. ایک اور ہے ڈاکٹر مبارک علی, لاہور میں بیٹھا ہوا, اس کو سائڈ میں رکھا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے نہیں بولنے کی کوشش کی. ادھر ایک کراچی میں حریت اخبار میں لکھتا تھا, یہ ذکر اللہ حسنی جانتے تھے, انور مقصود, جو اب تو بہت بڑی شخصیت. شروع میں اس کی بات میں اتنی کاٹ تھی کہ حریت اخبار نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس جاب کرتے رہیں لیکن ہم آپ کا کالم نہیں چھاپیں گے. کیوں نہیں چھاپیں گے بھائی جب آپ نے اس کو سیلری کا. تو اصل بات ہے یہی سیکھنے کا, جاننے کا, گفتگو کرنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کا. اور ڈسکس کرنے کا مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ والے پوائنٹس ڈھونڈنا جس پہ ہم ایک پیج پہ ہوں گے, اتفاق ہوگا, اس کے اوپر ہم ایک جو ہے ایک اوپینین رکھیں گے, تو پھر اس کے بعد آگے ہم جو ہے نا بات کو بڑھا سکیں گے, چل سکیں. تو یہ ہے حیدر بھائی, بڑی خوشی ہوئی آپ کے خیالات سن کے. یہ کوشش جاری رہے گی, 1 دن 10 دن یا 100 دن میں یہ مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, نہیں حل ہونے والا, لیکن گفتگو جاری رہے گی, بات بڑھاتے رہیں گے, بات کو پھیلاتے رہیں گے. تو یہ بہت خطرے کی بات ہوگی ہر اس فرد کے لیے جو ہماری بے بسی, ہماری غربت, ہماری لاچاری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ وہی تو یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو ہی نہ کریں, آپس میں لڑا کر رکھو نا. اور یہ اب آن لائن جو ہے بہت بڑی تھریٹ ہے. تبھی بندشیں لگتی ہیں نا کہ ٹویٹر بند ہو گیا تو یہ بند ہو گیا, تو اس کے اوپر یہ بین لگ گئی, تو اس کی یہ چیکنگ ہو گئی. یہ ساری چیزیں پوٹینشیل گینرز ہوتے ہیں ہر سسٹم کے, انتہائی فائدہ اٹھانے والے. وہ اس وقت سوشل میڈیا کے خلاف متحد ہیں, کیسے کیسے قانون لے گئے. ادھر ہی نہیں, آپ ساؤتھ کوریا میں دیکھ لیں کیا حال ہے, چائنا میں دیکھ لیں آپ کیا حال ہے, جہاں پر بھی استحصال ہو رہا ہے وہاں پر گفتگو پہ پہلے پابندی لگائی جاتی ہے. نہیں, گفتگو اس کی جو ہے نا, یہ گفتگو کرے گا تو مزید سوچے گا. چلیں جی, تھوڑا سا آپ نے جذباتی بھی کر دیا, ہم بھی اسی در کے جو ہے نا مارے ہوئے لوگ ہیں. اور جی اور کوئی سوال نہیں ہے میرا خیال ہے اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ ایسے ہم اب ریگولر کوشش کریں گے, ایسے ایونٹ ہوں, جب بھی کوئی موقع آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل, کوئی لوکل کوئی ایشو آئے گا, کوئی ریجنل آئے گا. ہم تھوڑا سا احتیاط اسی وجہ سے کرتے ہیں ریجنل ایشوز کے اوپر, لوکل پہ, کیونکہ برداشت ہم نے کم ہے. تو اس میں پھر پتہ چلا کہ بہت زیادہ جو ہے بات یہ ہو جائے, ضد بحث ہو جائے, یہ ہو جائے. تو جی رفیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں کیا؟
चलें जी, हम इसको रिकॉर्डिंग भी इसकी शेयर कर दी जाएगी आपके पास, और जो है